اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں جس موضوع کو بیان کرنا ہے وہ ہے معاد از نظر دین و معاد از نظر علم فلسفہ۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک تقابلی جائزہ جس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم معاد کے جو حقیقی تصور ہے، معاد کا جو عمیق تصور ہے وہ بیان کریں، معاد کا عامیانہ کانسیپٹ، عامیانہ تصور جو لوگوں کے اذہان میں پایا جاتا ہے، عمومی طور پہ لوگ چاہے پڑھا لکھا طبقہ ہو یا ان پڑھ طبقہ ہو، اس کے ذہن میں معاد کا یہی ایک عامیانہ تصور پایا جاتا ہے۔ اس تصور کی بنیاد قرآن مجید کی بہت ہی سطحی و عامیانہ فہم ہے، یعنی قرآن مجید کی آیتوں کو ہم نے اس کے حقیقی معنی میں لینے کے بجائے ان آیتوں کو اپنی فہم کے مطابق اور اپنی سطح کے مطابق معنی کیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ معاد کی ایک سطحی اور عامیانہ فہم ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہیں پہ ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن مجید کی انہی آیتوں سے جو معنی متکلمین نے حاصل کیا ہے، ایک سطحی معنی جو متکلمین سمجھے ہیں، اسی کے اساس پہ انہوں نے معاد کا ایک بہت ہی سطحی معنی کیا ہے، یعنی متکلمین کی نگاہ میں بھی معاد یا قیامت، جس کو دین نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے، حشر یا برزخ، ان سب کو جو دین نے بیان کیا ہے، متکلمین نے اس کا بہت ہی سادہ سا اور عامیانہ معنی پیش کیا ہے۔ متکلمین نے یہ معنی کیوں پیش کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو بہت ہی سادہ انداز میں فہم کیا، بہت ہی سادہ انداز میں قرآن کی آیتوں کو سمجھے ہیں، اور اس کی حقیقی معنی سمجھنے کے بجائے ان معانی کو اپنی سطح کے مطابق، اس عالم مادہ میں جو قانون رائج ہے اس کے مطابق انہوں نے تفسیر کیا اور اس معنی کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ متکلمین کے نزدیک معاد کا کیا تصور ہے، یا عامیانہ جو ذہن ہے اس کے نزدیک معاد کا تصور کیا ہے؟ ان کے نزدیک معاد یعنی ایک انسان جس کا آغاز ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت ہوتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کچھ عرصہ رہا، کچھ اعمال انجام دیے، کچھ حرکات و سکنات اس سے سرزد ہوتی ہیں۔ خب یہ اس کے اعمال ہیں جس کو اس کے فرشتے کرامن کاتبین یہ لکھتے ہیں۔ نیک اعمال کو دائیں ہاتھ والے فرشتے لکھتے ہیں، برے اعمال کو بائیں ہاتھ والے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس انسان کی موت رونما ہوتی ہے۔ موت کا تصور ان کے نزدیک کیا ہے کہ یہ بدن اگر اپنی طبیعی زندگی، طبیعی مدت کو ختم کر دے، یعنی اس کی جو نیچرل لائف کا ٹائم ہے، جو مدت ہے، اس کو تمام کر دے، یا حادثاتی طور پہ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے، کوئی ایسی ٹریجڈی پیش آئے جس کے نتیجے میں یہ بدن ختم ہو جائے، اس کے اندر زندگی ختم ہو جائے، یہاں پر اس انسان کی موت رونما ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ اور جب یہ انسان مر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو لے جاتے ہیں، جا کر مٹی میں دبا دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں۔ خب یہاں پر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ متکلمین کے نزدیک وہ انسان مر چکا ہے، وہ انسان فانی ہو چکا ہے۔ اور جب آپ نے اس کو مٹی میں دبایا ہے تو مٹی اس بدن کے اوپر کچھ تاثیر ڈالتی ہے، کچھ اثرات ڈالتی ہے، اور اس بدن کے اجزاء متلاشی ہو جاتے ہیں، یعنی ڈیکمپوزیشن کا جو عمل ہے، اس کے اجزاء واپس جدا ہوتے جاتے ہیں اور مٹی میں ملتے جاتے ہیں۔ خب یہاں پر یہ انسان مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، حیات کا کوئی پہلو نہیں ہے، مٹی میں دبایا، اس کا جسم بھی بکھر گیا ہے، اس کے بدن کے اجزاء بھی بکھر چکے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا، ان کے نزدیک قیامت ایک وقت ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب خداوند متعال ارادہ کرے گا، انسان کو دوبارہ اٹھائے گا، انسان کو واپس زندہ کرے گا، اور یہ جو انسان کے بدن کے اجزاء بکھر گئے، مٹی میں مل چکے ہیں، ان کو دوبارہ جمع کرے گا، ان کو دوبارہ اکٹھا کرے گا، اور یہاں پر اس انسان کو قیامت کے لیے، حساب کتاب کے لیے زندہ کیا جائے گا۔
اب یہ انسان زندہ ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، اس کے نیک اعمال کا دفتر کھولا جاتا ہے، اس کے برے اعمال کا جو رجسٹر ہے، دفتر، وہ کھولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسان مومن ہے یا گناہ کار ہے، منافق ہے، کافر ہے، اسی کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر مومن تھا تو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، اگر منافق ہے، کافر ہے، گناہ کار ہے تو اس کو جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ ان کے نزدیک معاد ہے، یہ ان کے نزدیک قیامت ہے۔ یہاں پر قیامت کا جو تصور متکلمین نے پیش کیا ہے وہ اس دنیا سے ملتا جلتا تصور ہے، یعنی بے عینی ہی ان کے نزدیک قیامت یعنی اسی مادی فزیکل بدن کا، مٹیریلسٹک بدن کا دوبارہ اٹھایا جانا، اسی بدن سے حساب کتاب ہوگا، اسی بدن سے سوال کیا جائے گا، اسی بدن سے پوچھا جائے گا، اسی بدن کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اسی کو اگر نیک اعمال ہیں تو جزا دی جائے گی، برے اعمال ہیں تو سزا دی جائے گی۔ لہٰذا قیامت کا تصور جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ مکمل مادی تصور پیش کیا ہے۔ خود متکلمین نے قیامت کا ایسا تصور کیوں پیش کیا ہے؟ آخر ان کے پاس کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے کہ قیامت کا یہ تصور پیش کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ متکلمین کی نگاہ میں سوائے خداوند متعال کے باقی تمام موجودات مادی ہیں، حتیٰ جس کو ہم انسانی نفس کہتے ہیں، متکلمین کے نزدیک یہ نفس وہی بدن ہے، بدن سے الگ، بدن سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ متکلمین نے دیکھا کہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر آیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ خداوند متعال کی مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب خدا کی مانند کچھ بھی نہیں ہے تو خداوند متعال سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے، باقی چیزیں بالکل الگ فارم کی ہیں، بالکل الگ طرح کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا خدا کو وہ کہتے ہیں کہ غیر مادی ہے، مجرد ہے، لیکن باقی تمام چیزیں مادی ہیں، مٹیریلسٹک ہے۔ حتیٰ متکلمین کے نزدیک ملائکہ، فرشتے، انبیاء، وحی، یہ تمام چیزیں مادی ہیں، حتیٰ انسانی نفس کو بھی وہ مادی کہتے ہیں، ملائکہ کو بھی مادی کہتے ہیں۔ متکلمین کے نزدیک ملائکہ بھی مادی ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگرچہ متکلمین کے مختلف گروپس ہیں، مختلف طبقات ہیں، ان کے اندر بھی بہت ساری تقسیمات ہیں، بہت سارے باریک اختلافات کی بنیاد پر مختلف طبقات وجود میں آتے جاتے ہیں، لیکن یہ جو تصویر پیش کی ہے یہ مکمل جو متکلمین کا طبقہ ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ جو فریم ورک ہے، یہ جو خاکہ بیان کیا ہے، اس کو سب متکلمین کم و بیش قبول کرتے ہیں۔ بعض جزئیات میں، بعض باریکیوں میں کچھ اختلاف کرتے ہیں، لیکن کم و بیش اس تصویر کو مکمل قبول کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے دیکھیں، یہ ایک اہم سوال ہے کہ علم کلام آج فلسفے کے ساتھ بہت زیادہ آمیختہ ہو چکا ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ شروع میں اگر آپ دیکھیں کلام کی ایک تاریخ ہے، علم کلام اگر اس کی کتاب آپ دیکھنا چاہیں، ابتدائی کتاب شیخ صدوق نے لکھی تھی اعتقادات کے نام پہ، اگر آپ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، اعتقادنا، ہر چیز میں وہ کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہے، اس چیز کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ہر اعتقاد کے ذیل میں صرف احادیث ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پہ اعتقاد خدا کے بارے میں کیا اعتقاد ہے، اس کے ذیل میں ائمہ کی 2-4 حدیثیں نقل کی ہیں، ذکر کی ہیں، اس کا کوئی تجزیہ و تحلیل پیش نہیں کیا ہے۔ اسی طرح خدا کی صفات کے بارے میں، قضاء و قدر کے بارے میں، علم الہی کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، یہاں پر اس کے ذیل میں فقط انہوں نے احادیث ذکر کی ہیں۔ لہٰذا شروع میں جو علم کلام تھا اس کی جو ہویت تھی، اس کی جو آئیڈینٹی تھی، وہ کلن روائی تھا۔ روائی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ذیل میں آپ کوئی تجزیہ و تحلیل، کوئی عقلی مباحث پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اور صرف روایات کو ذکر کرتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ علم کلام جب آگے بڑھتا ہے، مختلف مراحل ہے، مختلف اس کے اندر موڑ آتے ہیں۔ ایک موڑ کے بعد سے جناب خواجہ طوسی، خواجہ نصیر الدین طوسی، انہوں نے علم کلام کو فلسفی کیا۔ فلسفی کرنے کا مطلب کیا؟ یہ بھی ایک بہت اہم مطلب ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم فلسفہ کے مختلف دین کے لیے مختلف خدمات انجام دیتا ہے،
انہی خدمات میں سے ایک یہ کہ فلسفہ آتا ہے دین کے اوپر جو شبہات وارد ہوتے ہیں نا، ان شبہات کو جواب دیتا ہے، ان شبہات کو رد کرتا ہے۔ یہاں پر علم کلام فلسفے سے مدد لیتا ہے کہ علم کلام کا کیا مقصد ہے؟ دین کا دفاع کرنا۔ علم کلام کی جیسے پہلے عرض کی کوئی خاص روش نہیں ہے، ہر روش سے استفادہ کرتا ہے، لہٰذا فلسفے سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر علم کلام آتا ہے دقیق شبہات کا جواب دینے کے لیے علم فلسفہ سے مدد لیتا ہے۔ علم فلسفہ کی اساس پر شبہات جو دین کے اوپر وارد ہوئے ہیں آ کر ان کا جواب دیتا ہے۔ لیکن متکلمین کی ایک مشکل ہے، اور وہ مشکل یہ کہ جو پہلے بھی عرض کیا کہ کیوں متکلمین نے فلسفے کی مخالفت کی، وہ یہ تھا کہ یہ لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں، صرف قرآن کی ظاہری آیات اور روایات کے اوپر آ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز دین کے مخالف ہے یا دین کے مخالف نہیں ہے، دین کے موافق ہے یا موافق نہیں۔ ظاہری آیات کو انہوں نے معیار قرار دیا، لہٰذا متکلمین آ کر انہوں نے دیکھا کہ ظاہری آیات میں کیا ہے، اسی بہت ساری آیتوں میں اسی بدن کا تذکرہ ہے، یہ بدن مٹی میں مل جائے گا۔ کفار پھر مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی اس بدن کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ خداوند متعال نے جواب دیا کہ جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا ہے وہ دوبارہ اس بدن کو اٹھانے کے اوپر، دوبارہ اس کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ لہٰذا انہوں نے معاد کا تصور یہی بنایا کہ انسان مر جائے گا، بدن اس کا متلاشی ہو جائے گا۔ ابھی معاد نہیں ہے، ابھی قیامت نہیں ہے، یہ بدن بکھر کے زمین کے جو اجزاء ہیں اس کے ساتھ مل گیا، ختم ہونے کے بعد خداوند متعال ارادہ کرے گا، ارادہ کر کے یہی اجزاء جو مٹی کا حصہ بن گئے ہیں لیکن حقیقت میں اس انسان کا حصہ تھے، وہ واپس جڑ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، یہ انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب اس انسان سے حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو سزا ہے وہ دی جائے گی یا اس کی جزا دی جائے گی۔ بس متکلمین چونکہ انسانی نفس کو بھی مادی مانتے تھے، انسانی نفس کو بھی انہوں نے مٹیریلسٹک مادی طور پہ مانا کیا تھا، جس طرح بقیہ مادی چیزیں ہیں، نفس بھی مادی ہے، لہٰذا موت یعنی خاتمہ، یعنی اختتام، یعنی فنا۔ دوبارہ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ اسی فنا شدہ انسان کو دوبارہ اٹھانے کا نام ہے۔ اور یہیں پر ایک اشارتاً جو کہ یہیں پر آ کے انہوں نے فلسفے کی بہت ہی مخالفت بھی کی۔ فلسفے میں ایک قاعدہ ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ اعادہ معدوم محال کا مطلب یہ ہے جو چیز موجود ہو کر بالکل فانی ہو گئی ہے، یہاں پر تو پھر بھی اجزاء باقی ہیں نا، زمین میں مل جاتے ہیں۔ فلسفہ کہتا ہے جو چیز بالکل ختم ہو چکی ہے، بالکل معدوم ہو گئی ہے، یہ دوبارہ سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک چیز تھی پہلے موجود تھی، پھر بالکل ڈیڈ ہو جائے، بالکل زیرو ہو جائے، بالکل فانی ہو جائے۔ فانی کا مطلب کیا ہے؟ حتیٰ اس کے اجزاء بھی باقی نہ رہیں۔ صحیح ہے، پھر یہی چیز دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتی۔ یہ حکمہ کا ایک اس پہ استدلال بھی ہے کافی۔ متکلمین نے آ کے کہا کہ آپ لوگ تو قیامت کے مخالف ہیں، آپ نے کہا کہ فلاسفہ کہتے ہیں اعادہ معدوم محال ہے، صحیح ہے، لہٰذا آپ جو قیامت کے مخالف ہیں، اور لمبی چوڑی یہاں پر مباحث انہوں نے فلسفے کے خلاف پیش کیے ہیں۔ اور حکمہ نے آ کے جواب دیا کہ ہم معاد کے مخالف نہیں ہیں، ہم اعادہ معدوم کے مخالف ہیں، اور ہمارے نزدیک معاد یعنی کسی انسان کا دوبارہ فنا کے بعد اٹھانا نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ یہ ابتدائی جواب دیا۔ بس علم کلام کی جو اساسی مشکل ہے کہ وہ ظاہر آیات اور روایات کے اوپر چپک جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اس وجہ سے انہوں نے نفس انسانی کو بھی مادی کا، باقی تمام حقائق جن کو فلسفہ مجرد کہتے ہیں ان کو بھی انہوں نے مادی قرار دیا ہے۔ خب یہ آپ کے سامنے علم کلام کی نگاہ میں، متکلمین کی نگاہ میں معاد کا جو تصور ہے وہ پیش کیا۔ آج کے متکلمین دیکھیں، آیت اللہ جعفر سبحانی جو ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ موجود ہیں، خداوند متعال طول عمر دے، وہ ہیں، اسی طرح اور بہت سارے بزرگان ہیں۔ آج عرض کیا
کلام اس طرح سے خالص کلام نہیں رہا. لہٰذا بہت سارے مخالف بھی ہیں اس وجہ سے کہ کلام فلسفی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شیخ طوسی نے آ کے کلام کو خراب کیا ہے، اس میں فلسفے کو ڈال دیا. فلسفی مثال کے طور پہ آج کلامی کتاب کھولیں نا، اعتقاد، مثال کے طور پہ خواجہ کی کتاب لیں تجرید الاعتقادات. تجرید الاعتقادات جیسی ہم اٹھائیں گے، شروع میں مباحث ہیں وجود کی، عدم کی، ماہیت کیا ہے، اس طرح کی فلسفی مباحث ہیں. ان فلسفی مباحث کی بنیاد پہ آتے ہیں، آ کر اعتقادات کو ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ نے کلام کو خراب کیا. لہٰذا کلام، اب جیسے آیت اللہ جعفر سبحانی کی جو کتاب ہے محاضرات فی الالہیات، یہ حوزات میں پڑھائی جاتی ہے، باقاعدہ کلام کے اوپر جو کتاب ہے پڑھائی جاتی ہے. یہ آموزش عقائد، علامہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. یہ دونوں کتابیں کلام فلسفی ہیں، یعنی اب کلام اس طرح سے خالص اپنی حالت پہ جو پہلے تھا وہ نہیں رہا ہے. علم فلسفہ کی نگاہ میں معاد کیا ہے؟ سب سے پہلے آتے ہیں، علم فلسفہ کہتا ہے کہ معاد یعنی پلٹنا، یعنی رجوع. پلٹنے کا یعنی معاد کا اگر لغوی معنی کریں عود سے، عین کے ساتھ، عین واو دال عود، یعنی پلٹ کے جانا، واپس رجوع کرنا، واپس پلٹنا. خب اسی کلمے کے اوپر اگر ہم غور کریں، غور و فکر کریں، عود پلٹنا وہاں پر ہوتا ہے جہاں سے ہم آئے ہوتے ہیں، جہاں پر پہلی مرتبہ جا رہے ہوتے ہیں اس کو معاد نہیں کہتے. یہ تو آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، ادھر سفر کر رہے ہیں، ادھر کی طرف آپ مسافرت اختیار کر رہے ہیں، یہ معاد نہیں ہے. بلکہ جس جگہ سے آئے ہیں وہیں پر واپس پلٹ کے جائیں، یہ معاد ہے. مثال کے طور پہ آپ گھر سے جاتے ہیں بازار، چیزیں خریدتے ہیں، آپ کو کام ہوتا ہے، مقصد ہے، اس مقصد کو جب حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد واپس گھر کی طرف جانا معاد ہے، یعنی آپ واپس پلٹ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. بازار کی طرف جانے کو معاد نہیں، چونکہ آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں وہاں پر، لہٰذا اس کو معاد نہیں کہتے. یہیں سے فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے معاد کہا یعنی پلٹنا، یعنی دین نے کہا ہے کہ انسان واپس پلٹ کے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہیں سے آیا ہے. اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ وہیں سے آنے کا کیا مطلب ہے. یعنی جب ہم نے جیسے توحید از نظر علم فلسفہ میں بیان کیا تھا کہ انسان یا یہ تمام موجودات ممکن الوجود ہیں. خب ممکن الوجود کے لیے علت کا ہونا، ایک سبب کا ہونا، ایک کاز کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ خود بخود موجود نہیں ہو سکتا. اس کی ذات میں ایگزسٹنس، ہستی، موجودیت نہیں ہے. بس حتماً کوئی آئے، آ کر اس کو ہستی دے، اس کو ایگزسٹنس دے گا تو یہ موجود ہوگا. دوسرا قاعدہ جو اسی وقت عرض کیا تھا، تھوڑی سی اس کی وضاحت انشاءاللہ آج بھی آئے گی، وہ یہ ہے کہ علت کو اپنے معلول سے ہمیشہ قوی ہونا چاہیے، یا علت اگر معلول کے کمالات، معلول کی ہستی کو نہیں رکھتا ہوگا، وہ کبھی بھی اس کو ایجاد نہیں کر سکتا. خب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم جو ابھی معلولات کی شکل میں موجود ہیں، کس طرح سے خداوند متعال سے نازل ہوئے تھے، خداوند متعال نے کس طرح ہمیں ایجاد کیا، یا ان تمام موجودات کو خداوند متعال کس طرح سے اپنے اندر رکھتا ہے. یہاں پہ عرض کیا کہ اپنے اندر رکھنے کا مطلب فزیکل طور پہ نہیں ہے. جیسے ایک کمرے کے اندر کتابیں ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کتاب کمرے کے اندر ہے، یا کتاب میرے بیگ کے اندر ہے، یہ والا فزیکل اندر مراد نہیں ہے. اور نہ ہی موجودات کو خلق کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ جیسے ایک کمرے سے آپ ایک چیز نکال کر دوسرے کمرے میں رکھ دیتے ہیں، کہ نعوذ باللہ خدا ایک کمرے کی طرح ہے، موجودات پہلے ادھر تھیں، ادھر سے نکال کر اس دنیا کے اندر بھیج دیا. یہ ٹوٹلی مادی ایک مٹیریلسٹک کانسیپٹ ہے جو علم فلسفہ کے بھی اور دینی تعلیمات کے مکمل مخالف ہے. کیونکہ دین کی نگاہ میں خدا اصلاً مادی نہیں ہے، دین کی نگاہ میں خدا مٹیریلسٹک نہیں ہے، دین کی نگاہ میں خدا زمان و مکان کی طرح سے نہیں ہے جس کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکے یا اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکل آئے. خود پھر خدا کے اندر یہ موجودات، یہ معلولات موجود تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اگر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، ابھی اگر آپ سے کہوں کہ آپ یہ سوچیں
کیا آپ کے اندر یہ قابلیت، یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر ایک تصویر کو خلق کریں؟ کاغذ پہ نہیں، اپنے ذہن کے اندر ایک تصویر کو کیا خلق کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یعنی ہم مثال کوئی بھی نقاشی ہو، کچھ بھی ہو، ابھی خلق بھی نہیں کی، ابھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، غور و فکر بھی نہیں کیا، بنایا بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہم اپنی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے نفس کو غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی تصویر کو خلق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں. خب یہ صلاحیت ہمارے نفس میں کیسے موجود ہے؟ یہی اسی طرح سے، یعنی اگر مثال کے طور پہ کہا جائے کہ جس طرح سے وہ تمام معلولات ابھی خلق نہیں ہوئے، خلقت سے پہلے جو ہمارے معلولات ہیں، وہ تصاویر جو ہم بنا سکتے ہیں ابھی تک بنائی نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر موجود ہیں، قابلیت اور قدرت کی شکل میں موجود ہیں. ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ان تصاویر کو اپنے ذہن کے اندر خلق کر سکتے ہیں، ان کو بنا سکتے ہیں. یہ تصاویر ہماری معلول ہے، ہمارا ایفیکٹ ہے، ہم اس کی کاز ہیں، ہم اس کا سبب ہے، ہم نے اس کو ایجاد کیا ہے، بتعبیر دیگر ہم نے اس کو خلق کیا ہے، ہم نے اس کو انجام دیا. لہٰذا یہ سب کی سب چیزیں جو نفس کی معلول ہیں، نفس کا ایفیکٹ ہیں، وہ قدرت کی شکل میں ہمارے نفس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح یہ سب کے سب موجودات خداوند متعال کے اندر قدرت کی شکل میں موجود ہیں، صلاحیت، یعنی خداوند متعال چاہے تو ان کو ایجاد کر سکتا ہے، اس کے اندر قدرت موجود ہے، وہ قادر ہے کہ ان سب چیزوں کو خلق کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک چیز جو اصطلاحات دو استعمال کی، صلاحیت یا قابلیت، یہ دو جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں، آگے مزید وضاحت آئے گی. ایک مرتبہ ہوتا ہے صلاحیت کسی کام کو انجام دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ فلاں کام انجام دے سکتے ہیں، یہ قدرت ہے، قابلیت ہے، یہ بھی ایک صلاحیت ہے. ایک مرتبہ جب صلاحیت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کچھ بن سکتے ہیں، جیسے بیج میں پودا بننے کی، درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، قابلیت موجود ہے. یہ دو قابلیت کی اصطلاحات بالکل الگ ہیں. اس کو یہ آخر والا بالقوہ ہے، جس کو فلسفہ مادہ بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جس کو فزکس میں میٹر کہا جاتا ہے، فلسفہ مادہ کہا جاتا ہے، اسی معنی میں. یعنی اس بیج کے اندر، یہ جو گندم کا بیج ہے، یہ جو سیب کا بیج ہے، کسی بھی چیز کا بیج ہے، اس کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، پھل دینے، ابھی پھل دیا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ قابلیت، یہ صلاحیت موجود ہے. برخلاف ایک کنکر کے، ایک پتھر لیں اور ایک بیج لیں، دونوں کا سائز برابر ہے، دونوں کا اندازہ، دونوں کا حجم برابر ہے. فرق کس چیز میں؟ اس بیج میں صلاحیت ہے کہ یہ درخت بن سکتا ہے، اس پتھر میں صلاحیت نہیں ہے. بس دونوں جو ہے اس لحاظ سے، اس صلاحیت اور قابلیت کے لحاظ سے فرق ہیں. یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال میں قابلیت ہے، قدرت ہے، ایجاد کر سکتا ہے، قوت ہے، وہ پہلے والے معنی میں، یعنی قدرت ہے کہ فعل انجام دے سکتا ہے، نہ کہ خداوند متعال کچھ اور بن جائے. نہیں، چونکہ بننا حرکت ہے، نقص ہے، اس کے اور بہت ساری چیزیں. خداوند متعال میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر رونما نہیں ہو سکتا. جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کے نفس میں صلاحیت ہے، کس معنی میں؟ قدرت موجود ہے، قوت ہے کہ وہ یہ کام انجام دے سکتا ہے. اسی طرح اسی معنی میں خداوند متعال میں قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے کہ مخلوقات کو خلق کر سکتا ہے. اس کے اندر صلاحیت ہے. صلاحیت کس معنی میں؟ قدرت کے معنی میں. کیپیسٹی یعنی قدرت، وہ قادر ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر توانائی ہے، اس کے اندر قوت موجود ہے کہ وہ یہ کام انجام دے سکتا ہے، مخلوقات کو خلق کر سکتا ہے. بس یہ ساری کی ساری مخلوقات خداوند متعال میں قدرت کے طور پر موجود تھیں، کہ خداوند متعال میں قدرت ہے کہ ان سب کو ایجاد کر سکتا ہے. اب آئیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے مخلوقات کو ایجاد کیا، ملائکہ، فرشتے، دیگر مجردات، ان سب کو خلق کیا. اس ترتیب کے مطابق سب سے آخر میں جو چیز خلق ہوئی ہے وہ عالم مادہ ہے، یہ فزیکل ورلڈ، یہ یونیورس. یعنی
مادی کائنات، صرف زمین کی بات نہیں، مکمل مادی کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود یہ وجود کے لحاظ سے سب سے ضعیف ترین مرتبہ ہے، سب سے کمزور، سب سے ضعیف ترین درجہ ہے، سب سے ضعیف ترین مرتبہ ہے، اس کو سب سے آخر میں خلق کیا۔ اس عالم مادہ میں جو بھی چیز موجود ہے اس کے اندر حرکت ہے، وہ حرکت کرتی ہے، تغییر ہے، تغیر ہے، وہ ایک دائمی سفر میں ہے، وہ دائمی طور پہ حرکت میں ہے، تغییر میں ہے۔ یہ تغییر، یہ تغیر مادی چیزوں میں کیوں رونما ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو حرکت ہے، یہ جو تغییر ہے، یہ عالم مادہ میں کیوں ہے؟ کس قانون کی بنیاد پر عالم مادہ میں تغییر، تغیر، حرکت کا قانون پایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم مادہ میں جو بھی چیز ہے، جتنی بھی موجودات ہیں، ان کے دو پہلو ہیں۔ عقل آتی ہے، عقل آ کر اس چیز کو جب مطالعہ کرتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ اس چیز میں دو جہات پائی جاتی ہیں، دو ایسپیکٹس ہیں، دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک پہلو کیا ہے؟ وہ چیز ابھی اپنی موجودہ حالت کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بیج ابھی بیج ہے، اپنی موجودہ حالت میں کیا ہے؟ بیج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ڈائمنشنز ہیں، اس کی مثال کے طور پہ کیمسٹری کی کمبینیشن یہ ہے، کیمیائی اس کی ترکیب یہ ہے، اس کے فزیکل جو ہے نا وہ خصوصیات یہ ہیں، ابھی موجودہ اس کی صورتحال کیا ہے؟ بیج ہونا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے، کچھ اور بن سکتا ہے، ایبلٹی ٹو ٹرانسفارم اس میں پائی جاتی ہے، کسی اور چیز کے اندر تکامل پا کر یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ اسی طرح سے بیج نہیں، ہر چیز، کسی بھی چیز کی مثال لیں۔ مثال کے طور پہ یہ میز ہے آپ کے سامنے، ابھی یہ میز کیا ہے؟ بالفعل میز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ڈائمنشن ہے، اس کا وزن ہے، اس کا ایک حجم ہے، سائز ہے، اس کے جو ہے وہ کیمیائی طور پہ ایک ترکیب ہے، اس کی کمبینیشن ہے کیمسٹری کے لحاظ سے، مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ لیکن اسی طرح یہ میز رکھا رہے، ماحولیاتی اثر کے نتیجے میں یہ کچھ اور تبدیل ہو جائے گا، یا اگر آپ اسی کو آگ میں ڈالیں تو یہ میز کسی اور شکل میں تبدیل ہو جائے گا، کچھ اور اس کے ساتھ آپ کیمسٹری کے جو ہے وہ تجربات انجام دیں، یہ میز کسی اور شکل میں بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالم مادہ میں جتنی چیزیں ہیں ان سب میں یہ دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک اس کی موجودہ صورتحال ہے، موجودہ شکل ہے، جس کو اصطلاح میں بالفعل کہا جاتا ہے۔ بالفعل یعنی فعلیت، ابھی اس کی موجودہ کیا صورتحال ہے، ابھی اس کی کیا موجودہ خصوصیات ہیں، ابھی اس کے کیا موجودہ خواص پائے جاتے ہیں، یہ اس کی موجودہ صورتحال ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر کچھ اور بننے کی قابلیت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، وہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بس یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حرکت کیوں رونما ہوتی ہے؟ چونکہ ایک چیز جو موجودہ صورتحال میں ہے، ایک موجودہ فعلیت رکھتی ہے، وہ جب کسی اور میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پر حرکت رونما ہوتی ہے، یہ حرکت ہے۔ وگرنہ اگر کسی چیز میں کچھ اور بننے کی صلاحیت ہی نہ ہو، یعنی جس موجودہ صورتحال پر ہے ہمیشہ اسی طرح رہے گی، اس میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہے۔ صرف مثال کے طور پہ ذہنوں کو سمجھانے کے لیے علم فلسفہ کہتا ہے ملائکہ اسی طرح کی موجودات ہیں، یعنی جب سے خلق ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر ابھی تک ایک ہی حالت میں، اور یہ بھی جو ہم کہہ رہے ہیں نا اس وقت سے لے کر ابھی تک، یہ ہمارے ٹائم کے مطابق، ورنہ ان کا تو ٹائم ہی نہیں، چونکہ حرکت نہیں ہے تو ٹائم بھی نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جبرائیل کل کس حالت میں تھے، آج کس حالت میں، نہیں، ان کے لیے تو یہ ٹائم سارا ایکول ہے، برابر ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم اس مادی دنیا میں حرکت میں، تکامل میں، ٹائم کے اندر قید ہیں، وہ تو ٹائم سے بالاتر ہیں۔ جب ان میں حرکت نہیں ہے تو ٹائم بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کی عبادت کی بھی عرض کرو، یہ ملائکہ، ہاں، ان کی عبادت کے نتیجے میں کوئی بالاتر رتبہ ان کو نہیں ملتا، کوئی ایسا نہیں کہ عبادت کریں گے تو تکامل پائیں گے، نہیں۔ اس کو بھی جناب ملا صدرہ نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے ملائکہ کی عبادت کیا ہے، یعنی ان کی عبادت
خدا کے کمالات میں محو ہونا ہے. یعنی بس جیسے ہم کسی منظر کو دیکھتے ہیں نا، خوبصورت مثال کے طور پہ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی، اس کا جلال، اس کا جمال، اس کی زیبائی ہمیں اپنے اندر گم کر دیتی ہے، ہم اس کے اندر تماشا میں کھو جاتے ہیں. ملائکہ میں سے بہت سارے ملائکہ کی عبادت یہی ہے. وہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، لیکن جو رکوع میں ہمیشہ سے رکوع میں ہے. اب ان کا رکوع بھی اس طرح کا رکوع نہیں ہے. جب ان کا جسم نہیں ہے تو رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سر جھکاتے ہیں، ہاتھ گھٹنوں پہ ہوتے ہیں، ایک زمین کے کسی حصے پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے. اس طرح کا رکوع نہیں ہے، اس طرح کا سجدہ نہیں ہے. ایک خاص طرح کا رکوع، ایک خاص طرح کا سجدہ ہے کہ جناب ملا صدرہ نے ان میں سے کچھ چیزوں کو بھی بیان کیا ہے کہ ان کی عبادت کا کیا مطلب ہے، ان کا رکوع کا کیا مطلب ہے، سجود کا کیا مطلب ہے. وہ ایک الگ دنیا ہے. لیکن یہاں پر جو چیز بیان کرنا مقصود ہے کہ جب سے وہ خلق ہوئے ہیں ایک ہی مقام پر ہیں، نہ اس مقام سے اوپر جا سکتے ہیں، نہ اس مقام سے نیچے آ سکتے ہیں، چونکہ مجرد ہیں. ان میں کچھ اور بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، قابلیت ان میں موجود نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں مطلب جبرائیل آ کے نیچے مطلب ائمہ خاصی انبیاء سے ملے، تو وہ کس چہرے میں ملے؟ دیکھیے یہ بھی ایک الگ داستان ہے. یعنی یہ جہاں پر انشاءاللہ ملائکہ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہیں پر یہ مفصل سوال بنتا ہے. لیکن مختصر عرض کروں آپ کی خدمت میں، جبرائیل کا نیچے آنا مادی طور پہ نیچے آنا نہیں ہے. ان کا آپ یوں سمجھے کہ یا رسول اللہ کے اوپر جو وحی آتی تھی، وحی کے بارے میں پہلے ایک دفعہ گفتگو کی تھی مختصر طور پہ، یعنی ان کا اہل بیت کے ساتھ ارتباط، یہ تنزل ہے. دیکھیں جب ہم نے کہا، آپ عقلی قواعد کی بنیاد پہ آگے چلیں کہ ملائکہ مادی نہیں ہے، صحیح ہے. جب مادی نہیں ہے تو اوپر اور نیچے بھی کوئی معنی نہیں رکھتا کہ پہلے مثال کے طور پہ کیا مریخ پہ ہیں، یعنی آپ اوپر جتنا بھی چلتے جائیں تو اسی دنیا کے اندر ہی رہیں گے نا، فزیکل ورلڈ کے اندر رہیں گے. بلکہ وہ مراتب وجودی میں سے اپنے مرتبے پر رہتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ یا ائمہ کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک ارتباط برقرار کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ جو ہے وہ ان کا نزول ہے. پہلے ارتباط نہیں تھا، بعد میں یہ ارتباط برقرار ہوتا ہے. ورنہ جیسے رسول اللہ جب معراج پہ جا رہے تھے، حدیث معراج میں بھی ہے کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، جناب جبرائیل نے کیا کہا کہ میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا. یعنی کیا مطلب نہیں جا سکتا؟ یعنی پابندی ہے، دروازے بند نہیں، میں اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتا، میری لیمٹس یہ ہیں. لیمٹس کا کیا مطلب نہیں کہ کسی نے ہاتھ پکڑ کے ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ دروازہ بند ہے، آپ جا نہیں سکتے. نہیں، جیسے ہم پرواز نہیں کر سکتے نا، کیا مطلب ہم پرواز نہیں، یعنی ہمارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، قابلیت نہیں ہے، ہمارے اندر قدرت نہیں ہے کہ ہم پرواز کر سکیں. نارمل روٹین کی بات کرو، روٹین میں ہمارے اندر قدرت نہیں. اسی طرح جناب جبرائیل میں قدرت نہیں کہ اس مقام جس پر وہ خلق ہوئے اس سے آگے جا سکیں. لہٰذا وہ جس مقام پر ہیں اسی مقام کے اوپر رہتے ہیں. یہاں پر عرض کرنا تھا کہ صلاحیت کے دو معنی، پہلے اشارہ کیا، دوبارہ تفصیل کے ساتھ چونکہ عرض کیا کہ اس عالم مادہ میں جتنی چیزیں ان میں دو پہلو ہیں، ایک ان کی موجودہ صورتحال، ایک کچھ اور بننے کی قابلیت، کچھ اور بننے کی صلاحیت، کسی اور چیز میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اس صلاحیت کو علم فلسفہ کہتا ہے قوت قابلیت ہے، یعنی میں کچھ اور بننے کی قابلیت رکھتا ہوں. صحیح ہے. یا اگر انگلش میں آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں ایبلٹی ٹو ٹرانسفارم یا ایبلٹی ٹو بیکم، میں یہ چیز بن سکتا ہوں، اس حالت سے دوسری حالت میں جا سکتا ہوں. یہ قابلیت، یہ صلاحیت میرے اندر موجود ہے. ابھی وہ چیز بنا نہیں ہوں، لیکن اس چیز کو بننے کی قابلیت یا اس چیز کو بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں. جیسے بیج ابھی بیج ہے، درخت نہیں ہے، لیکن درخت بننے کی قابلیت، درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. مرحلہ وار تدریجی طور پہ سفر طے کر کے اس چیز کو میں تبدیل ہو جائے گا. ایک قوت ہے، قوت فاعلی، یا اس کو قدرت بھی کہہ سکتے ہیں. قوت فاعلی یعنی کسی کام کو میں انجام دے سکتا ہوں، میرے اندر قدرت موجود ہے، یہ پاور ہے. یہ ایبلٹی کس معنی میں ایبلٹی؟ یعنی قدرت ہے، توانائی ہے، صلاحیت ہے. قدرت ہے کہ میں اس کام کو انجام
دے سکتا ہوں, ابھی ابھی انجام دے سکتا ہوں, نہ یہ کہ پہلے کچھ بنوں گا پھر انجام دوں گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ میں چلنے کی قدرت اگرچہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی آپ میں چلنے کی قدرت موجود ہے. آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی گاڑی چلا سکتا ہے, اس میں گاڑی چلانے کی قدرت موجود ہے. ایک بچہ ہے, ابھی اس کو گاڑی چلانا نہیں آتا, اس میں گاڑی چلانے کو سیکھنے کی قابلیت موجود ہے. وہ کیا ہوگی, پہلے والا معنی کہ وہ گاڑی چلانا سیکھ سکتا ہے, ابھی سیکھا نہیں ہے. لیکن جس نے سیکھ لیا ہے اس میں گاڑی چلانے کی قدرت موجود ہے, پاور موجود ہے, توانائی موجود ہے. بس یہاں پر حرکت کی جو اقسام میں ہم نے کہا, یا حرکت میں جو بحث کی کہ حرکت کہاں پہ ہوتی ہے, جہاں پر قدرت مزد, جہاں پہ قابلیت ہو کچھ اور بننے کی, کسی اور چیز میں تبدیل ہونے کی قابلیت ہو, وہاں پر حرکت ہوتی ہے. لہٰذا خداوند متعال ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل بھی نہیں ہو سکتا, بن بھی نہیں سکتا. لہٰذا خداوند متعال میں اس معنی میں صلاحیت و قابلیت نہیں. قدرت ہے, وہ کامل مطلق ہے, ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, لیکن ایک حالت سے دوسری حالت تبدیل نہیں کرتا ہے. اس میں حرکت نہیں ہے, تغییر نہیں ہے, تغیر نہیں ہے, نقص نہیں ہے. بس یہاں پر حرکت ہے. عالم مادہ میں عرض کیا مکمل دائمی طور پر تسلسل کے ساتھ حرکت ہے. جیسے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, کہ اس عالم مادہ میں جو چیز کانسٹنٹ ہے وہ چینج ہے. یعنی ہر چیز دائمی طور پہ حرکت میں, تغییر میں, تغیر میں. یہ اس کا متغیر ہونا, یہ اس کا تبدیل ہونا, اس کا مسلسل حرکت میں ہونا, یہ ثابت ہے. خود وہ چیز ثابت نہیں ہے, اس چیز کا حرکت میں ہونا ثابت ہے. اب اس حرکت کی متعدد اقسام ہیں, اس حرکت کی جو متعدد قسمیں ہیں, ہم جن اقسام سے مانوس ہیں وہ کون سی قسم ہے حرکت کی؟ مکانی حرکت. یعنی ایک مکان سے اٹھتے ہیں, اٹھ کر کسی اور مکان میں چلے جاتے ہیں. فزیکل پلیسمنٹ آپ کہیں کہ ایک مکان سے, فزیکل موشن و فزیکل موومنٹ, کہ ایک مکان سے موو کرتے ہیں دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں. لیکن حرکت کی بہت ساری اور قسمیں ہیں جس کے اوپر حرکت کی ڈیفینیشن فٹ آتی ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ دیکھیں, ایک بچہ ہے, اس کا قد چھوٹا ہے, آہستہ آہستہ اس کا قد بڑا ہو رہا ہے. یہ بھی ایک حرکت ہے, یہ بھی ایک چینج, ایک تغییر, ایک تغیر ہے. یعنی وہ بچہ آہستہ آہستہ اپنا قد بڑا کر رہا ہے. یا اسی طرح پھل کی مثال لیں, سیب, اس کا رنگ جب کچا تھا تو سبز تھا, آہستہ آہستہ جیسے پکتا جا رہا ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, اس کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک اور طرح کی حرکت ہے, رنگ کا تبدیل ہونا. اب اس کا قد تو الگ پہلو ہے, لیکن یہاں پہ اس کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے. فزیکلی لحاظ سے وہ درخت کی ٹہنی پر ہے, کہیں اور نہیں گیا, لیکن اسی ٹہنی پر رہتے ہوئے حرکت کر رہا ہے کہ اس کا رنگ سبز سے سفید ہو گیا, معذرت سرخ ہو گیا. اسی طرح اس کا مزہ ہے, اس کا ذائقہ ہے, پہلے کھٹا تھا, ترش تھا, لیکن آہستہ آہستہ مٹھاس آتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ میٹھا ہوتا جا رہا ہے. یہ اور حرکت کی اقسام ہیں. حکماء و فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی حرکت کی اقسام ہیں, ان کی جو بنیاد ہے, ان کی جو فاؤنڈیشن ہے, وہ ایک اور طرح کی حرکت ہے جس کو فلسفے میں حرکت جوہری کہا جاتا ہے. یعنی اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں, سبسٹینشیل موومنٹ. سبسٹینشیل موومنٹ کیا ہے کہ دیکھیں, یہ سیب کی مثال دیتے ہیں. یہ سیب جو ٹہنی پر ہے, پہلے چھوٹا تھا, آہستہ سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے, اس کا رنگ سبز سے سرخ ہوتا جا رہا ہے, اس کا ذائقہ ترش سے میٹھا ہوتا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں نا, یہ سب کی سب کیا ہیں؟ خصوصیات ہیں, یہ صفات ہیں, پراپرٹیز ہیں. ایک اس چیز کی ذات ہے. توجہ کر رہے ہیں, ایک اس چیز کی ذات ہے. یعنی ذات کا کیا مطلب ہے؟ ذات کا مطلب یہ کہ جو اس کا بنیادی عنصر ہے جس نے اس چیز کی ذات کو تشکیل دی ہے. یہاں پہ جوہر سے مراد کیا ہے؟ ذات. یہاں پہ جوہر سے مراد جوہری انرجی نہیں ہے, ایٹامک انرجی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جوہری انرجی, جوہری توانائی, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
حرکت جوہری کا کس چیز سے تعلق ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس چیز کی صفات میں، اس چیز کی پراپرٹیز میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے جو موصوف ہے، جو ذات ہے، جس کی یہ خصوصیات ہیں، جس کی یہ پراپرٹیز ہیں، اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اس کی بنیاد میں تبدیل ہو رہا ہے، جس کی نشانی کے طور پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کی صفات تبدیل ہو رہی ہیں، ذات کے ہر ذرے میں اس کے ذات مکمل فزیکل ذات، یعنی اس کی مکمل اس کے اندر تبدیلی، بنیاد میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم عمومی زندگی میں اس قاعدے کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی آپ جب دیکھتے ہیں ایک سیب یہاں پڑا ہوا ہے، کچھ عرصے پڑا رہے، گرمی کے موسم میں خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے بدبو اٹھنے لگتی ہے، اس کے اندر ذائقہ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے مثال کے طور پہ رنگ بدل جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے یہ تو اس کا رنگ بدلا ہے، ممکن ہے اندر سے ٹھیک ہو، ممکن ہے اس کی ذات ٹھیک ہو، ممکن ہے قابل استفادہ نہیں، آپ کہتے ہیں یہ سیب کیا ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا، سیب خراب ہو گیا، سیب فاسد ہو گیا۔ کیسے پتا چلا؟ یہ جو اس کی صفات کا تبدیل ہونا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اندر سے اس کی بنیاد چونکہ خراب ہو چکی ہے، اس کی ذات خراب ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی صفات بھی خراب ہو گئی ہیں، اس کی صفات بھی تبدیل ہو گئی ہیں۔ لہٰذا ہم اگرچہ ہمارا سروکار، ہم جس چیز کو براہ راست دیکھتے ہیں وہ چیزوں کی ذات کو نہیں دیکھتے، ان کی بیرونی صفات، ان کی بیرونی خصوصیات کو دیکھتے ہیں، لیکن ہماری عقل آ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر اس چیز کی ذات سے باہر جو خصوصیات ہیں، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی ذات بھی بنیاد سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ یہ نہیں کہتے بچے کا قد بڑا ہے، صرف 2 انچ قد لمبا ہو گیا، نہیں، بلکہ پورا بچہ بڑا ہو رہا ہے، صرف فزیکل طور پہ نہیں، مکمل اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی ذات تبدیل ہو رہی ہے۔ اس ذات کے تبدیل ہونے کی ایک نشانی کیا ہے؟ قد بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر پختگی بھی آ رہی ہے، اس کا جسم بھی مضبوط ہو رہا ہے، سب کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس حرکت کو کہتے ہیں حرکت جوہری۔ حرکت جوہری کا کیا مطلب ہے؟ جوہر یعنی ذات، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ صفات، جو ذات سے باہر ہوتی ہیں۔ حرکت جوہری یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، اس کی مکمل ذات تبدیل ہو رہی ہے، لمحہ بلمحہ مکمل ذات اس کی تبدیل ہو رہی ہے حرکت میں۔ اس ذات کی تبدیلی کی وجہ سے، اس ذات کی تبدیلی کی بنیاد پر جو اس کی بقیہ صفات ہیں، بقیہ اوصاف ہیں، وہ بھی تبدیل ہو رہی ہیں، ان میں بھی یا تو اچھائی آ رہی ہے یا برائی آ رہی ہے، پختگی آ رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو مثال لوں، ایک جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو بھی غذا ہم جو ہے وہ بدن کی غذا کے طور پہ روٹی چاول جو بھی غذا کھاتے ہیں، یہ غذا اس طرح سے نہیں جیسے ہم دیوار پہ ایک اینٹ لگا دیں، یعنی دیوار کس طرح سے بناتے ہیں؟ ایک اینٹ رکھی، اس کے اوپر ایک ایک اینٹ رکھتے جاتے ہیں، پہلی اینٹ کا دوسری اینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں پہ حرکت جوہری اس معنی میں کہ یہ دیوار حرکت جوہری کر کے بڑی ہو رہی ہو، اس طرح سے اس میں کوئی حرکت نہیں۔ ایک اور طرح سے ماحول کے نتیجے میں دیوار خراب ہو جاتی ہے، اینٹ کچی ہوتی جاتی ہے، اینٹ اس کے اندر کمی آتی جا رہی ہے، اس جہت سے بات نہیں کر رہے۔ اب یہ جو دیوار آپ بنا رہے ہیں، ایک اینٹ رکھی، اس کے اوپر دوسری تیسری چوتھی، یہ اس کا جو بڑا ہونا ہے یہ حرکت جوہری کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ ایک الگ طرح کی ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کا ڈھیر لگا دیں وہ بڑا ہو جائے گا۔ جو غذائیت ہے وہ اس طرح سے ہمارے بدن کا حصہ نہیں بنتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے جو نوالا کھایا ہے وہ نوالا آپ کے سر کے اوپر جا کے چپک جائے گا، آپ کا قد 1 انچ لمبا ہو جائے، نہیں، وہ غذا مکمل طور پر ہضم ہوتی ہے، آپ کا بدن کے جز ہر سیل کے اندر، ہر مولیکیول کے اندر اس کی غذائیت جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا بدن حرکت جوہری کے ذریعے سے ایک متوازن انداز میں، ایک بیلنس طور پر گرو کر رہا ہے۔ جیسے اگر مثال آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں کہ آپ دیوار کے اوپر ایک اینٹ لگائیں، کسی کی چوری کی ہوئی اینٹ لگائیں، وہ مالک آ جائے کہے کہ میری اینٹ واپس کرو، آپ اس کی اینٹ اکھاڑ کے اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے کسی کا حرام کا کھانا کھا لیا، غصبی کھانا، اب وہ کہے کہ بھیا میرا کھانا واپس کرو، تو ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ یار یہ میری انگلی کاٹ کے لے جاؤ، یہ تمہارے کھانے کے بدلے جو ہے نا وہ میری انگلی بنی ہے، نہیں،
وہ کھانا حرکت جوہری کے نتیجے میں مکمل طور پہ آپ کے بدن کا حصہ بن چکا ہے. اب آپ اس کو اپنے بدن سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اس کو بدن سے جدا نہیں کر سکتے. یہاں پر کیا طریقہ ہے، بس ایک ویسی مثال، وہ امام علی کا فرمان ہے توبہ کے جو 6 مراحل ہیں کہ جو تم نے حرام کا مال سے گوشت بنایا ہے، توبہ کا کیا ہے کہ اس گوشت کو ختم کرو، پگھلاؤ، زحمت کرو، محنت کرو، بھوک، روزے، وہ حصہ جو حرام کی غذا کا تمہارے بدن پہ اثر ہوا ہے، گوشت بنا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں، اس گوشت کو گلاؤ، اس کو ختم کرو، تب یہ تمہاری حقیقی توبہ قبول ہوگی. حقیقی توبہ اس وقت کہلائے گی کہ آپ کے جو نتیجے، جو اثرات ہیں اس غذا کے، اس سب کو ختم کریں، چونکہ وہ آپ کے مکمل بدن کا حصہ بن چکا ہے، لہٰذا آپ اس کو اپنے بدن سے جدا نہیں کر سکتے. یہیں پہ ایک پوائنٹ، ہماری روح، یہ جس کو نفس ہم بعد میں کہیں گے، یہ بھی حرکت، چونکہ بدن کے ساتھ، اگرچہ روح مجرد ہے لیکن بدن کے ساتھ ایک گہرا ارتباط رکھتی ہے، اس میں بھی حرکت ہے. جب تک بدن کے ساتھ اس دنیا میں، یہ بھی حرکت جوہری کے نتیجے میں تکامل پا رہی ہے. لہٰذا جو کچھ عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ عمل ہماری جان کا، ہمارے نفس کا جز بنتا جا رہا ہے، جس کو علیحدہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. لہٰذا دین نے کہا ہے کہ توبہ کرنے سے بہتر یہ کہ انسان گناہ ہی انجام نہ دے. لہٰذا قرآن مجید کی جو آیت ہے جس کے اندر کہا گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی عمل خیر کا ذرہ بھی عمل انجام دو گے، خود اسی عمل کو دیکھو گے. کہاں پہ عمل کو دیکھو گے؟ نہ یہ کہ ہمیں کوئی دفتر دکھایا جائے گا جس میں فرشتوں نے لکھا ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ مورخہ 24 اپریل کو تم نے جو ہے وہ 6:30 بجے یہ گناہ انجام دیا تھا. نہیں، بلکہ جب تم اپنے آپ پر نگاہ کرو گے وہیں پر اس گناہ کو دیکھو گے، پاؤ گے. نہ، خود وہ گناہ ہمارے اندر ہے، اس کا اثر بھی ہے، جیسے وہ خود غذا آپ کے بدن کا حصہ بن گئی ہے، نہ اس بدن غذا کا اثر تو ساتھ ساتھ ہے، جہاں جہاں وہ چیز جائے گی اس کا اثر بھی ہوگا، لیکن خود وہ غذا آپ کے بدن کا حصہ بن گئی ہے. اسی طرح وہ عمل چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، چاہے اچھائی ہے چاہے برائی ہے، خود وہ عمل آپ کے وجود کا حصہ بن رہا ہے. یہیں پر علم اخلاق پیدا ہوتا ہے، علم اخلاق یہیں سے نکلتا ہے. لہٰذا انسان حرکت جوہری کے نتیجے میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. اب آ کر حرکت جوہری عرض کیا، یعنی انسان کی ذات میں، انسان سے مختص نہیں ہے، ہر چیز جو مادی ہے اس کی ذات، اس کی بنیاد کے اندر تبدیلی رونما ہونا، جس کے نتیجے میں اس کی صفات بھی تبدیل ہو رہی، اس کو حرکت جوہری کہتے ہیں، اس کی ذات تبدیل ہو رہی. اب اللہم صلی اب آ کر ہم ایک چیز کو لیتے ہیں، انسان کو، حضرت انسان کو. مثال کے طور پہ یہ پودا ہے، یہ بیج ہے، اس نے سفر طے کیا، پودا بنا، درخت بنا، اس کا پھل بنا. اس بیج کی اپنی داستان ہے، یہ پیچھے سے بھی بلاخر کہیں اور سے آیا ہے، یہ کسی اور چیز کا حصہ ہے، اس نے سفر طے کیا. خوب درخت کا حصہ بنا، میوہ بنا، اس کو کسی انسان نے کھایا. یہ پودا، یہ بیج، یہ غذائیت جو اس پھل کے اندر تھی وہ اس انسان کے بدن کا حصہ بن گئی. مختلف انسان کے اعضاء ہیں، مغز سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخن تک، یہ سب غذائیت تقسیم ہو گئی. اسی میں سے ایک چیز جہاں پر یہ غذائیت جاتی ہے، اس کا اثر جاتا ہے، وہ انسان کی ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے، یعنی انسان تولید نسل کر سکتا ہے. صحیح ہے، جس کو ہم فنی زبان میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ منی بنتی ہے. منی یعنی وہی صلاحیت کہ جس کو اگر مناسب ماحول ملے تو وہ بچہ بن جائے گی، مکمل انسان بننے کی اس کے اندر صلاحیت و قدرت موجود ہے، افزائش کی صلاحیت موجود ہے. خب یہاں پر اس منی کو ایک مرتبہ ضائع ہو گئی، یہ تو اب ختم ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ اس کو مناسب ماحول ملتا ہے،
یعنی جو خاتون کا رحم ہے وہ انوائرمنٹ ہے جہاں پر اس میں پروان چڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ جو صلاحیت اس کے اندر ہے اس صلاحیت کے مطابق یہ پروان چڑھ سکتی ہے۔ خب اب اس منی کے اندر حرکت ہے، یہ بڑھ رہی ہے، اس کے اندر مثال کے طور پر پہلے خون بنتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ ان مراحل کو ذکر کیا، خون بنا، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر مزید بنتے ہیں، پھر عظام یعنی ہڈیاں آنا شروع ہوتی ہیں، ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، پختہ ہوتی جاتی ہیں، پھر اعضاء و جوارے بنتے ہیں۔ یہ سب کا سب حرکتیں جوہری کے نتیجے میں بن رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ اب یہ انسان بنا ہے، اس کے منی کس حصے میں پڑی ہوئی ہے، نہیں، وہ منی پوری تبدیل ہو گئی ہے خون کے اندر، وہ خون ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے، اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنی، ہڈیاں آہستہ آہستہ بنتے بنتے اعضاء کی شیپ بنتی گئی، ایک مغز کا حصہ بنتا گیا، ایک مثلا دل ہے، پھیپڑا ہے، یہ سب کچھ بنتا گیا۔ یہ انسان جو ہے آہستہ آہستہ حرکت جوہری کے نتیجے میں تکامل پا رہا ہے، اس کے اندر ارتقاء ہے، تکامل ہے، رشد پا رہا ہے۔ یہ رشد کس قاعدے کی اساس پر ہے؟ حرکت جوہری کی اساس پر رشد ہو رہی ہے، صرف قد نہیں بڑھا ہو رہا، مکمل اس کی ذات تبدیل ہو رہی ہے، مکمل اس کے اندر تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ یہیں پہ آ کے میں آپ کی خدمت میں ایک اور مطلب جو بہت اہمیت کا حامل ہے وہ، اور علم فزکس چونکہ اس مطلب کی طرف توجہ نہیں کرتا، لہٰذا فزیک دان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، یا کیمسٹری دان یا جو بھی اس شعبے میں تحقیقات کرتے ہیں وہ اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ خود بخود چل رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، علت اور معلول کے باب میں عرض کیا تھا کہ علت کو ہمیشہ اپنے معلول سے قوی ہونا چاہیے، برتر ہونا چاہیے، اس کا رتبہ وجودی عالی تر ہونا چاہیے۔ خب یہ بیج جس میں درخت بننے کی صلاحیت ہے یہ تو وجودی لحاظ سے بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، تو یہ تو خود اس درخت کی علت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلے نا، علت کیا ہوتی ہے؟ جو معلول کو وجود عطا کرے، جو معلول کو ہستی دے، اس کو ایگزسٹنس میں لائے، اس کو علت کہتے ہیں، اس کو سبب کہتے ہیں۔ خب اس کا قاعدہ کیا ہے کہ علت کو، سبب کو اپنے مسبب سے ہمیشہ قوی ہونا چاہیے، مسبب ضعیف ہوتا ہے، سبب قوی ہو، تبھی تو اس معلول کو وجود میں لا سکتا ہے، ایجاد کر سکتا ہے۔ اب یہ بیج تو ضعیف ہے، یہ کس طرح سے اس درخت کی علت بنتا ہے، یہ کس طرح سے اس درخت کو ایجاد کر سکتا ہے؟ یہاں پہ فلسفہ آتا ہے، آ کر علت کو دو اقسام میں تقسیم کرتا ہے، اس کی دو اقسام کو بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ دونوں اقسام ضروری ہیں لیکن یہ دونوں اقسام مرتبے میں بالکل ہم رتبہ نہیں ہے، یہ دونوں مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہے، لیکن ایک معلول ہے، ایک پودا ہے مثال کے طور پہ، اس پودے کے وجود میں آنے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں طرح کی علت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک علت کیا ہے؟ ایک علت جو ہے اس کو علت اعدادی کہتے ہیں۔ علت اعدادی یعنی عین کے ساتھ اعداد، الف عین دال الف دال، اعداد۔ اعداد کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ عالم مادہ ایک عالم تدریج ہے، گریجول یہاں پر تبدیلی ہوتی ہے۔ خب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب ایک بیج بویا، جب تک اس کو مناسب ماحول نہ ملے، یہ بیج آپ اٹھا کے گھر کی چھت پہ رکھ دیں، یہ بیج آپ سیمنٹ کے اوپر رکھ دیں، یہاں پر تو یہ بیج پروان نہیں چڑھے گا۔ اس بیج کو ایک مناسب ماحول چاہیے، یا اگر آپ درخت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بیج ہی نہ ہو، بیج کے بغیر تو کوئی درخت حاصل نہیں ہوتا۔ خب یہاں پر کیا ہے؟ بیج ہونا چاہیے، اس بیج کو ایک مناسب انوائرمنٹ چاہیے، پھر اس انوائرمنٹ میں اس کو مٹی چاہیے، مٹی زرخیز ہو، بنجر زمین نہ ہو، ریتیلی زمین نہ ہو، اس میں پانی ملے، غذائیت ملے، کھاد ملے، یہاں پر وہ بیج درخت بنے گی۔ لیکن علم فلسفہ کہتا ہے کہ اس بیج نے اس درخت کو وجود عطا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بیج، یہ تمام ماحول، تمام شرائط، تمام چیزیں
جو اس درخت کے بننے میں دخیل ہیں یہ سب کی سب علت اعدادی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ ماحول فراہم کرتی ہیں تاکہ علت حقیقی آ کر اس درخت کو وجود عطا کر سکے. علت اعدادی کے مقابلے میں ہوتی ہے علت حقیقی، علت ہستی بخش. ہستی بخش کا کیا مطلب ہے؟ جو آ کر اسی ماحول جب فراہم ہو جائے، یہ انوائرمنٹ جب بن جائے، آمادگی پوری حاصل ہو جائے، یہاں پر آ کر اس شے کو وجود عطا کرتی ہے. دیکھیں یہاں پر یہ جو تعبیرات ہیں شاید بعض اوقات تھوڑی سی سنگین ہو جائیں، یا بعض اوقات تھوڑی سی انسان کا ذہن، وجود عطا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا جیسے بعض اوقات کارٹونوں میں دیکھتے ہیں ہم کہ ایک بجلی چمکے گی اچانک سے وہ چیز پیدا ہو جائے گی. نہیں، یوں نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے یہ بیج تکامل کر رہا ہے، درخت کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر لحظے ہر آن اس کو وجود عطا کیا جا رہا ہے. ہر آن اس کو جو ہے خداوند متعال کی طرف سے، یا علم فلسفہ کی تعبیر کے مطابق واجب الوجود کی طرف سے، ہر لحظے اس کو وجود عطا کیا جا رہا ہے. تدریجی یعنی دیکھیں وہاں سے عطا تدریجی نہیں ہے، اس کا دریافت کرنا تدریجی ہے. خداوند متعال تو زمانے کی قید سے بالاتر ہے، زمانی نہیں ہے. جیسے جیسے اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ میں یہ بالاتر رتبے کا وجود حاصل کروں، وہ دریافت کرتا جا رہا ہے، وہ نمو کرتا جا رہا ہے. صحیح ہے. بس دیکھیں یہاں پر ہم نے ماحول فراہم کیا اس کو بیج کو اگنے کے لیے، یہ ساری علت اعدادی ہے. اور انسان کی جو کل زندگی ہے، کل کام، حد اکثر کام جو انسان کر سکتا ہے وہ یہی علت اعدادی کو فراہم کرنا ہے. ورنہ انسان کسی چیز کی علت حقیقی نہیں ہے. یہ جو پودا آپ نے اگایا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مٹی لائے، کھاد ڈالی، بیج اس کے اندر بو دیا، پانی ڈالا، تمام ماحول فراہم کیا تاکہ یہ بیج اگ سکے، پودا بن جائے، درخت بن جائے، اپنے تکامل تک پہنچ جائے. لیکن آیا آپ نے اس درخت کو ایجاد کیا، وجود عطا کیا ہے؟ آپ نے اس کو وجود عطا نہیں کیا. تبھی بعض اوقات یہ درخت اگتا ہے، بعض اوقات نہیں اگتا ہے. صحیح ہے. بس یہاں پر علت کی دو اقسام کیا ہوگی؟ ایک علت اعدادی، یعنی جو یہ ماحول فراہم کرتا ہے، جو وہ ایک طرح کی کہ آمادگی ہے، مقدمہ سازی کرتا ہے تاکہ وہ علت حقیقی آ کر اس کو افاضہ کرے، وجود بخشے، اس کو ایگزسٹنس عطا کرے. یا ماورائے مادہ، ہم فی الحال ماورائے مادہ، مثلا فرشتے وہ آتے ہیں، وہ بھی خدا کی پیداوار ہیں. یعنی خدا نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے آگے انسان ہے، یہ ماحولیاتی تبدیلی، یہ سب کچھ علت اعدادی ہیں. کی دنیا میں بھی ہوتا ہے، مطلب آپ ایک ماحول چیز کو دیکھ، جو آپ ماحول دیکھتے ہیں اس کو اعدادی علت، وہ علت حقیقی ہے. وہ یہاں پہ کمپنیوں میں، صنعت میں ہوتا ہے، وہ ایک موجود حقیقی نہیں ہے، اس کو آپ کہیں کہ ایک ترکیب صناعی ہے. یعنی ایک انڈسٹریل اس کے اندر کمپوزیشن ہے، یعنی ایک اس کے اندر، وعلیکم السلام، اس کے اندر ایک حقیقی ترتیب نہیں ہے. یعنی ایک نئی چیز نہیں بنی، دو تین اجزاء کو جوڑ کر کے انہوں نے بنائے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں نا، وہ اس موجود کی جو موجود حقیقی ہے. حقیقی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے سیب، پھل، درخت جو طبیعت کے اندر سے نکلے، یا معدنیات. مثال آپ معدنیات کی مثال لے لیں. معدنیات کی کیا علت ہے؟ مثلا ایک جگہ کوئی جانور بنے، کئی سو سال کے بعد ان کے فوسلز بنے، اس کا جسم گل گیا، سڑ گیا، اس کے اجزاء بکھر گئے، پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ مادہ بننا شروع ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. کئی سو سال زمین کا فشار ہے، دباؤ ہے، گرمی ہے، ان سب کے نتیجے میں اس جگہ پر تیل بن گیا. خب یہ سارا، اگر مثال کے طور پہ ایک جو ہے جانور وہ چھت کے اوپر مرا ہوا پڑا ہو، آپ 100 سال اس کو چھت کے اوپر سیمنٹ کے اندر رکھ دیں، یہاں پر تو کبھی بھی تیل نہیں بنے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں پر یعنی ہماری جو مراد تھی ماحول سے، یعنی یہ ایک حقیقی چیز، اس کے بننے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے. انسان ماحول فراہم کرتا ہے، انسان آمادگی، مقدمہ سازی کرتا ہے
تاکہ وہ چیز اپنا وجود حقیقی علت حقیقی سے حاصل کر سکے. یہ یہاں پہ پس علم فلسفہ آتا ہے، آ کر کہتے ہیں علت دو طرح کی ہے. یہیں سے علم فلسفہ نیچرل سائنسز کے لیے بھی دروازہ کھولتا ہے. جتنے بھی نیچرل سائنسز ہیں، فزکس ہے، علم کیمسٹری ہے، علم بایولوجی، ان سب کا کام کیا ہے؟ یہ علت اعدادی کا مطالعہ کرنا ہے. علت اعدادی پر جو قوانین ہیں، جو اس کے لاز ہیں، ان کو کشف کرنا، یہ علم فزکس کا کام ہے. مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز چاہتے ہیں، اس کے لیے جتنے بھی فزکس کے قوانین، کیمسٹری کے قوانین یہاں پہ سروکار ہیں، لاگو ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ کرنا علم فزکس کا کام ہے. علت حقیقی کو کبھی بھی علم تجربی دریافت نہیں کر سکتا، اصلا اس کی رینج سے باہر ہے. چونکہ اس کی رینج تجربہ ہے، یہ کبھی بھی اس کو دریافت نہیں کر سکتا. یہیں پہ ہم آ کے بریکٹ میں کہتے ہیں کہ علم فزک یا سائنسدان اگر خدا کے وجود کا انکار کرے، وہ اپنے علم کی حدود کو پھلانگ رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے. آپ اپنے علم کی لمٹ سے باہر جا رہے ہیں. بس علم فلسفہ ان دو قواعد کی بنیاد پر کہ ہر ممکن الوجود کو علت چاہیے، علت کو ہمیشہ اپنے معلول سے قوی ہونا چاہیے. اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں، بیج درخت کے لیے، نطفہ انسان کے لیے، یا اسی طرح اور چیزیں، یہ بیج اس درخت کے لیے علت حقیقی نہیں ہے، علت اعدادی ہے. یہ بیج درخت کی یہ علت اعدادی، علت اعدادی ہے. یہ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بیج درخت کو وجود عطا نہیں کرتا بلکہ ایک ماحول فراہم کرتا ہے. خود بیج جو ہے اس کو ایک ماحول چاہیے، خاص فضا چاہیے تاکہ یہ درخت بن سکے. اس درخت کو وجود کس نے بخشا ہے؟ واجب الوجود نے، جو اس درخت سے بالاتر ہے، اس نے وجود عطا کیا. اب یہاں پہ شبہ پیدا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ اگر وجود خدا بخشتا ہے تو ان کی کیا ضرورت، بیج کی کیا ضرورت؟ وہ بیج کے بغیر درخت بنا دے، وہ نطفے کے بغیر نہ. یہ شبہ دیکھیں، چونکہ عالم کون سے عالم مادہ ہے، خود خدا نے اس عالم کا قانون رکھا ہے تدریج، گریجولی، حرکت ہے، تکامل ہے. لہٰذا خداوند متعال اپنے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں توڑتا. لہٰذا اگر درخت چاہیے، بیج بونا پڑے گا، اس کو پانی دینا پڑے گا، اس کو کھاد دینی پڑے گی. وہ تمام قوانین، وہ تمام قواعد جو اس عالم مادہ میں ایک درخت بننے کے لیے ضروری، ان سب کی رعایت کرنا پڑے گا تاکہ خداوند متعال یا واجب الوجود اس شے کو وجود عطا کرے، اس کو وجود بخشے. بس آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے یہ دو علتیں، علت اعدادی آتی ہے، ماحول فراہم کرتی ہے، اس شے کے بننے کے لیے ایک ماحول فراہم کیا. علت حقیقی اس کو افاضہ وجود، اس کو ہستی بخشتی ہے، اس کو ہستی دیتی ہے. یہاں پہ دوبارہ تاکیداً عرض کروں، ہستی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ کر اس کو زیرو سے بنایا، نہیں، اسی مراحل کے نتیجے میں جو چیز بن رہی ہے اس کو وجود کون دے رہا ہے؟ واجب الوجود اس کو وجود عطا کر رہا ہے. یہیں پر ایک اگر ہم دو آیتوں کو یہاں پر ذکر کروں، جو یہی سارے مطالب قرآن کی تفسیر ہیں، قرآن کی نہیں آیت کی. قرآن مجید سورہ واقعہ آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے ہو وہ منی جو تم بناتے ہو یا جو امنا کرتے ہو، ریپروڈکشن کا عمل انجام دیتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا خالق بھی تم ہی ہو یا خالق ہم ہیں؟ یا اس کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر 63 سورہ واقعہ کے اندر، افرأیتم ما تحرثون، کیا دیکھتے ہو جو تم حرث کرتے ہو، حرث سے کے ساتھ یعنی کھیتی باڑی کرتے ہو، زمین تیار کرتے ہو، بیج بوتے ہو، پانی دیتے ہو، کھاد ڈالتے ہو، اس سب کا خیال رکھتے ہو. اس سب کو حراست کہتے ہیں، سے کے ساتھ حرث کہتے ہیں. خوب، اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا کھیتی اگانے والے بھی تم ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ تمہارا کام کیا کرنا ہے؟ حرث کرنا ہے، ماحول فراہم کرنا ہے. یہ تم علت اعدادی ہو، تم علت اعدادی فراہم کرتے ہو.
ٹھیک ہے، اب علت اعدادی فراہم ہو گئی، وجود کون عطا کرتا ہے اس چیز کو؟ ہم وجود عطا کرتے ہیں، ہم اس کے خالق ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ بچہ چاہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ منی پروڈیوس کرتے ہو، اس منی کو ایک ماحول فراہم کرتے ہو، جو احتیاط ہے وہ احتیاطیں انجام دیتے ہو، لیکن بچے کے خالق بھی تم ہو نہ، نحن الخالقون، ہم اس کے خالق ہیں، ہم نے اس کو بچہ بنایا، ہم نے اس کو انسان بنایا۔ تم نے کیا کیا؟ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم علت اعدادی جو ہے وہ فراہم کرتے ہو۔ یہ دو چیزیں اب واضح ہوگی، اب آئیں انسان کے اوپر واپس پلٹتے ہیں۔ یہ سارا مقدمہ ضروری ہے تاکہ ہم معاد کو سمجھ سکیں۔ معاد کو سمجھنے کا بنیادی دروازہ نفس انسانی کی پہچان ہے۔ جب تک، چونکہ متکلمین کہاں سے گمراہ ہوئے تھے؟ نفس کے ذریعے، نفس کے بارے میں انہوں نے غلط نظریہ اپنایا، لہٰذا گمراہ ہو کر انسان کو کچھ اور سمجھے، انسان کی معاد کو بھی کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ لہٰذا یہ سارا مقدمہ ہم نے بنایا تاکہ انسان سمجھ لیں۔ اب آئیں ایک انسان کا نطفہ لیتے ہیں، اس کو رحم کے اندر ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ حرکت جوہری کہتے ہیں کہ یہ لمحہ بلمحہ تکامل پا رہا ہے، ارتقاء ہو رہی ہے، اس کے اندر تکامل ہو رہا ہے۔ خوب، یہ خون بنا، خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی گئیں اور بڑا ہوتا گیا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جس مرحلے پر اسی مادی تکامل ہوتے ہوتے ایک افاضہ وجود ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک نان مٹیریل، ایک میٹا فزیکل، ایک غیر مادی، ایک مجرد حقیقت حاصل ہوتی ہے جس کو نفس کہتے ہیں، جس کو علم فلسفہ نفس کہتا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ نفس کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ تکامل کر رہا ہے، آہستہ آہستہ تکامل کرتے 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 اس کے اندر ایک غیر مادی، ایک مجرد حقیقت حاصل، ایک میٹا فزیکل حقیقت جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ یہ میٹا فزیکل حقیقت کی علت یہ مادہ نہیں ہے، یہ علت اعدادی ہے۔ اس کی علت کی جو دو اقسام بیان کی، اسی لیے بیان کی تھی کہ دیکھیں کوئی یہ نہ کہے کہ مادہ اس میٹا فزیکل نفس کے لیے علت بن گیا ہے، یہ اس کی علت اعدادی۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نفس سے انسانی خلق ہو، اس کو واجب الوجود خلق کرے، اس کے لیے ماحول کا بننا ضروری ہے۔ وہ ماحول کیا ہے؟ ماں کا پیٹ ہونا چاہیے، رحم ہو، اس میں نطفہ ہو، بڑا ہونے کے بعد ایک مرحلے تک پہنچ جائے، تکامل کے ایک مرحلے تک پہنچے، ہڈیاں بنے، ایک اس کے اندر تکامل، پھر اس کے اندر واجب الوجود نفس افاضہ کرتا ہے۔ نفس یہاں پر بنتا ہے، نہ یہ کہ یہ نفس جو ہے اسی مادے کا معلول ہے، معلول نہیں ہے، یہ واجب الوجود کا معلول ہے۔ کبھی بھی غیر مادی یعنی مجرد چیز کی علت، اس کا سبب، اس کا کاز مادی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قاعدہ قانون یاد رکھ لیں۔ کیوں؟ چونکہ مادی چیز ضعیف ہے، وجودی لحاظ سے کمزور ہے، وہ اپنے سے برتر کے لیے علت ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیشہ اس کے لیے کیا علت اعدادی بنتا ہے تاکہ خداوند متعال کی طرف سے وجود افاضہ ہو اس نفس کو۔ لہٰذا یہاں پر نفس پیدا ہوا۔ یہیں پہ ایک نقطہ بریکٹ میں، چونکہ یہ ساری کی ساری مباحث دین شناسی میں اتنی دخیل ہیں، یعنی گویا بہت ساری روایات، احادیث، آیات کی تفسیر ہیں۔ یہیں پہ اگر آپ کو دیکھیں، چونکہ انسان ان مادی مراحل کو طے کرتے ہوئے نفس حاصل ہوا ہے، لہٰذا اس بدن کا، یہ جو بدن ہے، جو بدن پہ حالات گزرے، اس کا نفس پہ بہت گہرا اثر ہے، بہت زیادہ گہرا اثر ہے۔ لہٰذا دین نے کہا ہے کہ آپ اگر صاحب فرزند ہونا چاہتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، دین نے بہت احتیاطیں ذکر کی ہیں، بہت زیادہ احتیاط ذکر کی ہے، بہت زیادہ اعمال بتائیں۔ کیوں؟ تاکہ صاحب فرزند صالح بن سکیں۔ ایک صالح نیک فرزند چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس کے قواعد ہیں، کیا قواعد ہیں؟ حتیٰ ان مادی چیزوں کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے۔ وہ غذا جو انسان کھائے حلال ہو، تاکہ جو نطفہ بنے وہ نطفہ بھی پاک و پاکیزہ ہو۔ لہٰذا نکاح کی ترویج کی ہے۔ نکاح یعنی اس رابطے کا جو عمل ہے وہ مشروع ہونا چاہیے، لیگل ہونا چاہیے۔ اللیگل رابطہ
نہ ہو، کیونکہ نعوذ باللہ اگر اللیگل رابطہ ہوگا اس کے نتیجے میں آپ سوچیں جو بچہ بنے گا، جو نفس حاصل ہوگا، اس مادی چیز کے اس نفس پہ بہت گہرے اثرات ہوں گے. اس کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا ناممکن نہیں ہے لیکن دشوار ضرور ہے، اس کے لیے مشکل ضرور ہو جائے گا. ماں کے لیے رعایت کی ہے کہ اگر ماں خاتون حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے بہت رعایتیں کی گئی ہے. فلاں کام انجام نہ دے، فلاں چیزیں نہ دیکھے، فلاں غذائیں نہ کھائے، فلاں طرح کی حرکات و سکنات انجام نہ دے. یہ کس لیے؟ کیونکہ اس سب کے اثرات اس مادی بدن پہ پڑ رہے ہیں، اور چونکہ حرکت جوہری کے نتیجے میں اسی بدن سے جو ماحول بنا ہے وہ نفس حاصل ہوگا، لہٰذا اس بدن کے اس نفس پہ بہت گہرے چھاپ ہے، بہت گہرے اثرات ہیں. بس وہ ساری روایات، توجہ کریں، وہ ساری احادیث جو یہ بتاتی ہیں کہ کیوں یہ احتیاطیں ذکر کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری احادیث ان احتیاط کا فلسفہ، یہ ساری مباحث فلسفی، یہ ساری فلسفی جو تحقیقات ہم نے پیش کی حرکت جوہری کی بنیاد پہ، یہ سب کی سب ان چیزوں کا فلسفہ اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے اس کو بیان کر رہی ہے. اس میں ایک پیکٹ میں نا یہ مفتی توفیق کی سمجھی جو جی جی اہتمام کیا ہے نا، صرف نکاح نہیں ہے، تو مثلاً ہر ایک چیز جب آپ ملتے ہیں، یعنی جب آپ پیدا منتقل کرتے ہیں، اس کی جو آداب ذکر کیے، بالکل صحیح کہا. یعنی حتیٰ نماز ہے، اس سے وہ کرے نا تھوڑا سا، کیونکہ پاس میں چلے گئے بالکل ایسے، یعنی ہر صورت میں نفس سے آنا ہے. یعنی جو بھی یہ ماحول کریٹ کرے گا، اس کو ہم نے کہا نا کہ اعدادی، ایسی جو بھی وہ کرے گا اور اس نتیجے پروسیس کرے گا، وہ نفس میں ہر صورت میں آنا ہے. لیکن اگر دین کہتا ہے کہ وہ صالح ہے، صالح ہے، یعنی اگر یہ صالح کے لیے شرائط ہے، مراعات کریں گے تو ہوگا. اس سے یہ مراد نہیں میں شیعہ ہوں تو بنا ظاہری طور پر، لیکن اگر میں نے ان آداب میں سے کسی ایک بھی رعایت نہیں کی، نفس پہ اثر پڑے گا. صحیح بات ہے. تو یہاں پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آسان الفاظ میں کہ علت اعدادی میں سے اگر کسی علت اعدادی میں سے تھوڑی سی کمی بیشی ہے، اس کے اثرات اس چیز کے اوپر آئیں گے حتمی. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، یا کم ہوتا ہے، یا کوئی اور آفت لگتی ہے، یا کوئی سائز کم ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ علت اعدادی کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اس میں منتقل ہوتا ہے. اسی طرح جو بچہ ہے نا، مثلا دین نے جتنی رعایت کی ہے، دین نے جتنی چیزوں کو ذکر کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ تاکہ ایک مومن انسان پیدا ہو. دونوں چیزوں کا ایسے ہی ہے، یعنی اس کا بدن بھی سالم ہو اور نفس بھی سالم ہو. ایسے ہی ہے. خوراک میں کیا لینا ہے، کس کا کون سا فروٹ، کیا کس طرح کس مہینے بالکل، کون سا ذکر، یہ سب کچھ جسمانی طور پر بھی رکھا ہے اور روحانی طور پر بھی، وہ جو نفس میں آنا ہے نا، اس کا بھی خیال رکھا ہے. لہٰذا ان سب کا اعدادی کا، چونکہ ان دونوں کا بھی عرض کروں گا کہ اس حرکت جوہری کے نتیجے میں یہ جو مادی بدن ہے اس کے ساتھ جیسے جیسے ایک تکامل کا مرحلہ پہنچا اور نفس یہاں پہ آیا، یہ نفس اسی بدن کے متناسب ہوتا ہے، ایک نسبت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر بدن کا ہر نفس ہو جائے. تبھی ہم ایک فضائل کا پہلو ہمیشہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، زیارتوں میں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی. جس زیارت وارثے میں ہے نا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، کہ آپ اہل بیت کے جو صلب تھے، یعنی آپ کے آباء و اجداد کے صلب تھے، وہ معمولی اسلاب، وہ بہت پاک و پاکیزہ اور بہت بزرگی والے اسلاب تھے. والارحام المطہرہ، یعنی جن رحم میں آپ نے پرورش پائی وہ رحم بھی پاک و پاکیزہ تھے، جس میں لم تنجس کل جاہلیت و بانجاسہا، کہ جاہلیت نے آپ کو نجس نہیں کیا، کسی قسم کی آلودگی نہیں آئی. یہ سب کا سب اسی کے اوپر اشارہ کرتا ہے. اس کو اور بھی دیکھیں، یہ جو ماں کے رحم میں ماحول ہوتا ہے نا جہاں بچہ پیدا، آج سائنس نے ترقی کی ہے، ماں کے رحم بھی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، اسی سائنٹیفک، یہ ایک آرٹیفیشل رحم، اس میں آپ
CG में ले लेते हैं, घर वालों से भी वो ले लेते हैं, वो उस मशीन के अंदर डाल देते हैं। परवान चढ़ा अभी भी पाकिस्तान में भी हो रहा है। 10 मतलब बाज़ लोग होते हैं ना, बच्चे पैदा नहीं होता, 10-11 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च आते हैं। वो बच्चा उस मशीन के अंदर क्या होता है, पैदा होता है और ले लेते हैं। यानी ये तो जिस्मानी तौर पर। अब वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है उसके क्या असर, उसकी क्या असरात होंगे, रूह में तो उतर के आना है, ऐसे है उस मशीन के अंदर अंदर बिल्कुल सारी चीजें हैं जो एक माँ नहीं के है। अंदर मौजूद इससे है। दीनी लिहाज से उधर वो ऐसे दीनी लिहाज उस जहत से काफी मसाइल। बच्चा आएगा, उसमें रूह भी आएगी, सब कुछ आएगा, माँ बच्चा हो गया, बच्ची होगी, जो भी, लेकिन हाँ, ये जो रूह की आगाज है वो नहीं होगी वहाँ। वो असरात क्या होंगे, मुस्बत होंगे, मनफी होंगे, किस तरह के असरात होंगे, वो एक अलग पहलू है। ऐसी है यानी इसलिए उस साइंसदानों ने वो क्या तो रखा है जो बायोलॉजी, बायोलॉजिकल लेकिन जो नफ्स में आता है ना, रूहानी वाला, वो नहीं, उसका ख्याल नहीं रखा, क्योंकि असल में उनकी एक्सपेरिमेंट की रेंज से ये चीज़ चीजें बाहर बाहर। ये दीन ने इसके लिए अपने कवानीन, अपने कवायद बयान किए कि इल्म फ़लसफ़ा अर्ज़ किया कि इन्हीं अहादीस की एक तफसीर है, इससे बेहतर तफसीर और नहीं हो सकती कि इल्म फ़लसफ़ा ने जो इनके पीछे राज है उसको बयान किया है, वो यहाँ पर जिक्र किया। खूब यहाँ पर अब ये नफ्स आया, सही है। अब यानी हम मराहिल तय, चूँकि मौजू हमारा माद है, उसके मुताबिक ये इंसान जो रहम में है आहिस्ता आहिस्ता तकामुल पैदा करता है, नफ्स उसके साथ आता है, नफ्स मुताल्लिक़ हो गया। ये नफ्स उसी बदन के साथ मुतनासिब होता है। यहाँ पर किसी के जहन में शुबहा ना है, चूँकि बहस बहुत लंबी होती जा रही है कि जबर है, जबर नहीं है, उसके असरात हैं, ऐन अदल है। अदल क्या है? मिसाल के तौर पे एक वालिदैन जो बच्चे की रूहानी सेहत के लिए रिआयत करते हैं, उसका बच्चा भी सालिम होना चाहिए बनिस्बत ये कि जो उन्होंने रिआयत नहीं की, जिन्होंने मेहनत की है उसको मेहनत का फल भी वैसे मिलना चाहिए। यहीं पे अगर एक मिसाल हमारे मौजू से बहुत मुतनासिब है, जैसे शेख अंसारी के बारे में पहले भी ये मिसाल बयान की थी कि शेख अंसारी की वालदा को जब बताया गया, शेख अंसारी एक बहुत बड़े मुज्तहिद आज़म थे अपने ज़माने के, तकरीबन 10वीं या 11वीं सदी हिजरी में थे। उनकी किताब लिखी हुई है किफ़ायत, उनकी किताब है रसाइल। ये हौज़ात इल्मिया का बाकायदा अभी तक सिलेबस है, 300-400 साल गुजरने के बावजूद, तरक्की के बावजूद उनकी किताबें अभी भी पढ़ी जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं। उनकी वालदा को जब बताया गया कि आपका बच्चा मुज्तहिद बन गया, तो उसकी वालदा कहती है ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने जितनी मेहनत उस पे की थी, इसको तो कोई नबी बनना चाहिए था या कोई बड़ा वली बनना चाहिए था, ये तो आपने बहुत छोटी चीज़ बताई है। क्या मेहनत की है? वो कहती थी कि जब तक ये पेट में था तब तक मैं ज़िक्र इलाही में मशगूल रहती थी, सही है, कुरान की तिलावत, जो भी ज़िक्र इलाही, हत्ता काम भी करती थी तो ज़िक्र इलाही से गाफिल नहीं होती थी। फिर जब ये पैदा हो गया, जब भी दूध मांगा इसको वुज़ू के बगैर दूध नहीं पिलाया, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो, सर्दियों की रात तो आधी रात दूध मांगता, बच्चा रोता है, कहा कि उसको रोता छोड़ देती थी, वुज़ू करती थी, 2 रकत नमाज पढ़ती थी, उसके बाद इसको मैंने दूध पिलाया। 2 साल तक, यानी आप साहिबान फर्जंद हैं, 2 साल तक ये मेहनत की है। 1-2 दिन की बात नहीं, एक दिन में अगर बच्चा 4-5 मरतबा भी दूध मांगता है तो भी दिन में 5 मरतबा ये काम करना, 2 साल तक मुसलसल ये काम अंजाम देना। तो कहा इतनी मेहनत मैंने बच्चे पे की है, तो ये इसको तो मुज्तहिद बनना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो कोई वलीउल्लाह बनना चाहिए था, कोई मसलन नबी बनना चाहिए था। उसके असरात इस बच्चे पे हुए। लिहाजा यहाँ पर एक नफ्स इंसानी आता है। खूब हरकत जौहरी के नतीजे में माँ के पेट में जब अर्ज़ किया कि ये एक बदन एक इस्तिक़रार तक पहुँचता है, एक तकामुल तक पहुँचता है, तो नफ्स उसके मुताल्लिक़ होता है। नफ्स यहाँ पर आता है, यानी खुदावंद मुताल या वाजिबुल वजूद इस बदन को इस नफ्स के साथ जोड़ता है उसी हरकत जौहरी के प्रोसीजर में। अब ये इंसान पैदा हुआ, इसने आमाल अंजाम दिए, जो भी अमल अंजाम देता है, जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी मिसाल के तौर पे हरकत अंजाम देता है, हत्ता उसके ख्यालात, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं, ये सब की सब इसी हरकत जौहरी के नतीजे में उसकी जान का हिस्सा बनते जाते हैं, उसके वजूद का हिस्सा बन रहे हैं। बस क़यामत में किताब, हिसाब किताब ये हमारे वजूद से बाहर नहीं होगा,
یہ سب ہمارے وجود کے اندر ہے. کیا مطلب ہمارے وجود کے اندر ہے؟ جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ جتنے کھانے میں تم نے کھائے ہیں، جتنی غذائیں تم نے کھائی ہیں دکھاؤ، آپ کہیں دیکھتے نہیں ہو یہ اتنا بڑا جو میں ہو گیا ہوں یہ اسی غذائیت کا نتیجہ ہے. وہ خالص غذا جو میں کھاتا تھا یہ بدن اسی کا نتیجہ ہے، یہ سب بدن کا حصہ ہے. لہٰذا قیامت میں اگر آپ نے اپنے اعمال دکھانے ہوں گے تو یہاں پر آپ ایسا نہیں ہے کہ دفتر نکالیں گے کہیں گے کہ یہ اعمال دیکھو، نہیں، ہم خود عمل ہوں گے. پورا وجود، یہ جسم نہیں، ہمارا نفس، وہ میٹا فزیکل پہلو جو ہے ہمارا نفس ہے، وہی ہمارے اعمال ہوں گے. وہ سب کا سب ہمارے عمل کا حصہ بن چکا ہے. لہٰذا حرکت جوہری کے نتیجے میں ہر چیز انسان کے وجود کا حصہ بنتی جا رہی ہے. اس کے لیے پہلے آیت پیش کی جیسے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر انجام دو گے دیکھو گے، خود اس عمل کو دیکھو گے. جو برائی انجام دو گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شر انجام دیکھو گے خود اس شر کو دیکھو گے. اس کی جزا تو دیکھو گے ہی دیکھو گے، خود اس عمل کو دیکھو گے. کیا مطلب عمل کو دیکھو گے؟ نہ کہ خداوند متعال نے ویڈیو بنائی ہوگی کہ دیکھو فلاں دن تم نے یہ کام کیا، نہیں، اس عمل کی ویڈیو نہیں، خود اس عمل کو دیکھو گے وجود کی شکل میں، تمہارے وجود کا حصہ بن چکا ہے. یا جیسے سورہ مبارکہ الاسراء کی ایک اور آیت ہے جس کا یہ کہا گیا کہ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تمہارے حساب کتاب کے لیے خود تمہارا نفس، خود تمہارا وجود کافی ہے. آج حساب کتاب کے لیے کوئی باہر کی چیز نہیں چاہیے، خود تم اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنا حساب کتاب کے لیے خود تم کافی ہو. میعاد کی بات ہو رہی ہے، صحیح مات کی بات ہو رہی ہے. ابھی صرف ہم ابھی مات تک نہیں پہنچے، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے وجود کا جز بنتا جا رہا ہے. اسی کو اگر قرآن کی ٹرمینالوجی میں بیان کریں، میں بس مباحث کو آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف لے کے جاؤں، تو اس کو قرآن نے کہا ہے سیرورت، صاد کے ساتھ سیرورت. ایک ہے سین کے ساتھ سیر ہے، سیر یعنی آپ جسمانی طور پہ اس جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، یہ سیر ہے. سیرورت صاد کے ساتھ یعنی ہونا، یعنی آپ حرکت جوہری کے نتیجے میں یہ سب کی سب چیزیں آپ کے وجود کا حصہ بن رہی ہیں. جیسے قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 26، اس میں شروع میں ظاہراً کفار منافقین جو منفی طبقہ ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے. ان کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے قال ومن کفر، جس نے بھی کفر اختیار کیا فامتعہ قلیلا، میں اس کو دنیا میں کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دوں گا، کچھ عرصے زندگی گزارو. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر عذاب النار کی طرف اس کو لے کے آؤں گا. آیت کا آخری حصہ مشاہدہ کریں، وبئس المصیر، تمہاری سیرورت کتنی بری سیرورت ہے. یعنی تم نے کتنی بری چیزوں کو اپنے وجود کا حصہ بنایا ہے. یعنی مثال دوں آپ کی خدمت میں، ایک سڑا ہوا سیب پڑا ہو نا، آدمی دیکھ کے کراہیت آتی کہ یہ سیب کیا ہو گیا ہے. اسی طرح انسان کو جب دیکھا جائے گا نا، اس کے وجود سے کراہیت ٹپکے گی کہ تم نے کن مراحل کو طے کر کے آج یہ سڑے ہوئے سیب کی طرح، جس کا وجود بھی گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، یہ بئس المصیر ہے، یہ بری سیرورت ہے. یہ تمہارا جو حرکت جوہری کے نتیجے میں جن چیزوں کو تم نے اپنی جان، اپنے نفس کا حصہ بنایا، وہ بہت ہی بری چیزیں تھیں. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 288، اس کے اندر 285، اس کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے، شروع کی آیت لمبی ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں، وقالو، یہ مومنین کیا کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا ہے، ایمان لائیں، وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت کرتے ہیں، غفرانک ربنا، تو ہمیں بخش دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اس ایمان، اس علم، اس اطاعت عمل کے ذریعے تیری طرف ہماری سیرورت ہو رہی. یعنی اس کے ذریعے سے جس چیز کو ہم اپنی جان، اپنے نفس کا حصہ بنا رہے ہیں، یہ سیرورت ہماری خدا کی طرف ہو رہی ہے. یعنی سیرورت وہی حرکت جوہری کا قرآنی تعبیر اگر ذکر کرنا چاہیں وہی سیرورت ہے. حرکت جوہری کے نتیجے میں عرض کیا، یعنی اس شے کی ذات میں، اس کے عمق میں تبدیلی آ رہی ہے. اب یہاں پہ ہم نے بہت سارے کام، مثال آنکھ سے میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھنا
آنکھ تو نہیں دیکھتی, نفس دیکھ رہا ہے آنکھ کے ذریعے سے. کان سے بہت ساری چیزیں سنتا ہوں, نفس سن رہا ہے کان کے ذریعے سے, نیت کر رہا ہوں, غصہ, غضب, جتنے اعمال ہیں, جو کچھ بھی میں انجام دے رہا ہوں, علم و عمل, ایمان و عمل, یہ سب کچھ ہماری جان کا حصہ بن رہا ہے. مقابلے میں کیا ہے سیرورت؟ جی سیرورت, سیر زمینی طور پہ چلنے کو کہتے ہیں. سیر خود وجودی طور پہ انسان جو تکامل حاصل کر رہا ہے, رشد حاصل کر رہا ہے, یہ سیرورت ہے. یہ حرکت جوہری کے نتیجے میں یہ عمل انجام پاتا ہے, حرکت جوہری. لہٰذا عرض کیا علم اخلاق یہیں پہ آ کر جو حقائق کو بیان کرتا ہے. یہ دین جو کہتا ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے یہ بہتر ہے بنسبت کہ گناہ کر کے, کیونکہ اس کے وجود پر اس گناہ کی لکیریں پڑ چکی ہیں. اگرچہ آپ توبہ کریں کچھ اثرات کم ہوں گے, لیکن کبھی بھی اس کی طرح نہیں ہو سکتے جس طرح سے آپ جس نے کیے ہی نہ ہے. صحیح ہے. لہٰذا معصومین ہمارے نزدیک معصوم کون ہے؟ جو ایسے گناہ ہی انجام نہ دے, اس کے وجود میں کوئی ایک سیرورت کے نتیجے میں کوئی ایک ایسا منفی پہلو بھی موجود, مکمل نورانیت ہے, مکمل نور ہے. خوب, اس کو قرآن مجید نے سیرورت کا. اسی طرح سورہ مبارکہ حج کے اندر آیت نمبر 48 کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, تمہاری سیرورت میری طرف ہے. اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم سیرورت کس طرح سے انجام دو. آیا پازیٹیو سیرورت ہے یا نیگیٹو؟ آیا جس طرح کچا پھل پک کے کامل ہوتا ہے اس طرح تم تکامل یافتہ شکل میں خدا کی بارگاہ میں پہنچو, یا جس طرح سے ایک سڑا ہوا گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے, اس طرح سے تم خدا کی بارگاہ میں پہنچو. بس یہ جو ہے سیرورت کا, اس کو حرکت جوہری کی اساس پہ. اب معاد کیا ہے؟ توجہ کریں یہاں پر. یہ جو نفس اور بدن کا تعلق گہرا پیدا ہوا تھا, یعنی اسی سیرورت کے نتیجے میں, یا فلسفے کی تعبیر کے مطابق اسی حرکت جوہری کے نتیجے میں یہ بدن تکامل کرتا ہے. نفس اس کے ساتھ جڑ گیا, خداوند متعال نے بدن کو نفس عطا کیا, وجود نفس اس کو دیا. اس نفس کا بدن سے تعلق و ارتباط کٹ جانا موت ہے. چاہے طبیعی طور پہ, نیچرل طور پہ ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, اب اس کا بدن فرسودہ ہو گیا, اس کا بدن اب اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ نفس جو ہے اس بدن کو استعمال کر کے اپنے کام انجام دے سکے. خوب, یہاں پر نفس اس بدن کو چھوڑ دیتا ہے. یہاں پہ بوڑھے جو بزرگان, طبیعی جو موت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ بدن اتنا ناقص ہو گیا کہ اب یہ نفس اس بدن کے ذریعے اپنے کام انجام نہیں دے سکتا. حادثاتی موت بھی اسی طرح کہ اس نفس میں اچانک سے ایسا ٹریجڈی پیش آئی, ایسا اس کے ساتھ کام انجام پایا, نقص آ گیا کہ اب یہ بدن ناکارہ ہو گیا. لہٰذا نفس کا اس بدن سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے, نفس کا اس بدن کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے. یہ بدن, یہاں پہ علم فلسفہ کہتا ہے کہ موت آپ کی فنا کا نام نہیں ہے. موت یعنی نفس کا اس بدن کے ساتھ تعلق ختم ہونے کا نام ہے. یعنی حرکت جوہری کے نتیجے میں جو ماں کے پیٹ میں نفس اور بدن کا تعلق بن گیا تھا, اس گہرے تعلق کا کٹ جانا یہ موت ہے, اس کو موت کہتے ہیں. لہٰذا یہ جو بدن, مٹی سے بنا ہوا بدن, یہ واپس مٹی میں چلا جائے گا. آپ ختم نہیں ہوں گے, بدن سے تعلق ختم ہوگا اور وہ سواری ختم ہو گئی. اب معاد کیا ہے؟ معاد یعنی یہ جو نفس ہے یہ رجوع کر رہا ہے اللہ. یعنی آپ آئے تھے علت کی طرف سے, شروع میں بیان کیا رجوع علت کی طرف سے آئے تھے. اس دنیا میں بدن, آپ کے بدن کے ساتھ نفس کا تعلق پیدا ہوا. معاد آپ نے استعمال کیا اپنی حرکت جوہری کے نتیجے میں, اپنے وجود کی غذا بہت ساری چیزوں کو بنائی, وہ آپ کے وجود کا حصہ بن گئی. آپ کا وجود اسی کے مطابق ہو گیا. اب یہاں پر آتے ہیں, آ کر کیا کرتے ہیں, بدن یا تو ناکارہ ہو جائے, یا طبیعی موت کے نتیجے میں, یا حادثے کے نتیجے میں اس نفس کا بدن سے تعلق کٹ چکا, ارتباط ختم ہو چکا. یہ جو ارتباط ختم ہوا ہے اس کو موت کہتے ہیں. یہ مرگ ہے, یہ موت ہے.
معاد کس چیز کا نام ہے؟ یہ نفس آگے تکامل کے مراحل طے کر رہا ہے. جیسے حدیث کے اندر بھی ہے کہ خلقتم للبقاء لا للفنا، کہ انسان تم بقا کے لیے خلق کیے گئے ہو، فانی ہونے کے لیے خلق نہیں کیے. پھر موت کیا؟ انما تنتقل من دار الی دار، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو. پہلے اس بدن کے ساتھ تعلق تھا، عالم مادہ میں تھے، پھر اس بدن کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، کٹ گیا، اب یہاں سے تم منتقل ہو گئے عالم مجردات میں. لہٰذا جیسے ہی انسان مرتا ہے، یعنی اس کی نفس کا بدن سے تعلق ختم ہو گیا، یہیں پر اس کی معاد کا آغاز ہو جاتا ہے، اسی اسنا اسی یعنی لمحے، اسی لحظے. صحیح ہے. لہٰذا یہ جو متکلمین کا نظریہ تھا کہ آپ مرتے ہیں، مرنے کے بعد مٹی میں دب جائیں، پھر بدن متلاشی ہو جائے، پھر ایک گیپ آئے گا، فاصلہ آئے گا کچھ سالوں کا یا کچھ ہزار سالوں کا، اس کے بعد خدا دوبارہ جمع کر کے اٹھائے گا، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، یہ نہیں ہے، بلکہ معاد جیسے ہی آپ مرے آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، آپ کا برزخ کا سفر شروع ہو گیا، نفس آپ کا آگے سفر طے کر رہا ہے. یہیں پہ معاد کی دوسری جو خاصیت ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معاد مٹیریل بدن کا دوبارہ اٹھانا نہیں ہے. یعنی معاد مٹیریلسٹک و مادی نہیں ہے، بلکہ معاد غیر مادی ہے. اسی طرح مثل بدن جیسے آپ کا نفس غیر مادی ہے، جیسے آپ کی حقیقت غیر مادی ہے، مجرد ہے، معاد بھی مجرد ہے. ورنہ متکلمین نے جس معاد کا نظریہ پیش کیا کہ بدن دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کے اجزاء جمع کیے جائیں، وہ یہ بدن فزیکل ہے، یہ بدن مادی ہے، اس کو جگہ چاہیے، اس کو سپیس چاہیے، ٹائم چاہیے. اس بدن کو اگر اسی حالت پہ دوبارہ اٹھانا ہے تو یہ دوبارہ عالم مادہ کو لانا پڑے گا، چونکہ اس بدن کے سارے تقاضے بھی مادی ہیں. ایسے ہی کوئی دنیا وجود ایسی ہی دوبارہ، یعنی تو معاد نہ ہوئی، آپ نے دوبارہ کیا کیا؟ اسی بدن کو اسی طرح کی دنیا میں اٹھا دیا. اختیار بھی دیا ہے. صحیح ہے. یہ تو معاد نہ ہوئی، آپ نے معاد کا جو کانسیپٹ بنایا ہے وہ ٹوٹلی عالم مادہ کا کانسیپٹ ہے. لہٰذا یہاں پر علم فلسفہ کہتا ہے کہ معاد جسمانی، معاد مادی نہیں. ابھی جسمانی کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا. معاد جو ہے وہ مادی نہیں ہے، میٹا فزیکل معاد ہے، روحانی معاد ہے. اس طرح کے مادی قواعد اس میں جاری نہیں ہوتے. اس معاد کے مراحل ہیں، برزخ کے مراحل ہیں جس کو عالم مثال کہا جاتا ہے، سے کے ساتھ مثال. بعض قیامت کے مراحل ہیں کہ جو بعد میں طے ہوں گے، انسان طے کرے گا. یہیں پر صرف ایک اشارہ کروں گا اور اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، وہ یہ ہے کہ آیا معاد جب ہم نے عرض کیا مادی نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، میٹا فزیکل حقیقت کا نام ہے، تو معاد جسمانی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آیا معاد جیسے قرآن کی کچھ آیتیں پھلوں کا ذکر ہے، بہشت کو محلات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، حوریں ہیں، باغات ہیں، یا عذاب کے اندر مثال کے طور پہ کہا گیا ان کو آگ ہے، پیپ پلائی جائے گی، کھولتا ہوا پانی ہے، ان کے مغز پگھل جائیں گے، یا ان کے لیے ایک شجر من زقوم، ان کے لیے زقوم کا پھل ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا کہ اس کا مثلا منہ کے قریب لائیں گے تو وہ کھا نہیں سکیں گے، اس حد تک کڑواہٹ ہوگی. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کو حکماء نے بیان کیا ہے کہ یہ سب کچھ عالم مثال ہے، جو فزیکل ورلڈ نہیں ہے بلکہ میٹا فزیکل ورلڈ کا ہی ایک حصہ ہے. اگر ایک مثال کے ساتھ اس کو میں سمجھانا چاہوں تو اس کی مثال اس طرح سے، ہم نے 5 سال پہلے کوئی منظر دیکھا تھا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان بچپن کی کوئی چیزیں انسان نے دیکھی ہیں 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، وہ تصویر ابھی بھی اس کے ذہن میں موجود ہے. یعنی آپ ایک کام یہ کریں، اپنے ذہن میں وہ چیز جو آپ نے بہت پہلے دیکھی تھی اس کو دوبارہ اپنے ذہن میں یاد کریں، ریکال کریں. آپ دیکھیں گے وہ تصویر مجھے یاد ہے. یعنی اگرچہ ایک وقت گزر گیا ہے، اس تصویر میں ڈائمینشنز بھی ہیں، لمبائی ہے، میں پہاڑ دیکھا تھا، پہاڑ ہیں، اس کے رنگ ہے، سبزے کا رنگ ہے، اس کی طول ہے، عرض ہے، عمق ہے، گہرائی ہے، یہ سب کچھ ڈیٹیلز آپ کو یاد ہے. لیکن ابھی اگر دوبارہ اس جگہ پہ جائیں تو وہ جگہ تبدیل ہو گئی، لیکن وہ تصویر جو آپ کے ذہن میں پہلے کی تھی وہ تبدیل نہیں. یا اگر اس کی ایک اور مثال لیں، جیسے ہوتا ہے انسان بعض اوقات
2 سال کے بعد اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے, وہاں دیکھتا ہے ان کا بچہ, پہلے دیکھتے کہ او یہ تو جب میں نے دیکھا تو بہت چھوٹا تھا, اب ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا. یہ کیا مطلب چھوٹا تھا؟ نہیں, جب آپ نے دیکھا تھا 2 سال پہلے, اس کی ایک تصویر, اس کا ایک خاکہ, اس کا نقش آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا اسی ڈائمنشنز کے ساتھ, وہی رنگ, وہی ڈائمنشنز, وہی جو اس کے طول و عرض اور عمق تھے, وہ سب آپ کے ذہن میں تھا. ابھی جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بچہ بڑا ہو گیا لیکن تصویر ابھی بھی اسی حالت پہ باقی ہے. اس کو حکما کہتے ہیں کہ یہ تجرد ہے, لیکن کون سا تجرد ہے؟ تجرد مثالی سے کے ساتھ. یعنی اگرچہ اس میں اس جسم, فزیکل مٹیریل جسم کی طرح اس کے اندر ڈائمنشنز موجود ہیں, رنگ موجود ہیں, اس کے بعض خواص موجود ہیں, لیکن اس میں ایبیلٹی ٹو ٹرانسفارم نہیں, اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تصویر دوسری کسی اور چیز میں بدل جائے, کیونکہ بچہ تو چھوٹا تھا, مادی تھا, بڑا ہو گیا. پہلے والا بچہ موجود نہیں, ابھی بڑا والا بچہ موجود ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ تصویر چونکہ مجرد تھی, اس کے اندر کوئی تبدیلی رونما ایسا نہیں ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا آپ کے ذہن میں تصویر بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے, نہیں, بلکہ جب آپ اس بچے کو دیکھتے ہیں تو اس پہلی والی تصویر کے ساتھ ایک اور تصویر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے اسی کے ساتھ. لہٰذا یہیں پہ تو کمپیرزن کر سکتے ہیں, جب تک 2 چیزیں نہ ہو کمپیرزن کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کمپیئر کرتے ہیں, اچھا یہ چھوٹا تھا یہ بڑا ہو گیا, اس کا رنگ اتنا تھا اب گورا ہو گیا یا کالا ہو گیا, پہلے دبلا تھا اب صحت مند ہو گیا, پہلے صحت مند تھا اب دبلا ہو گیا, لاغر ہو گیا. لہٰذا اس کو حکما کہتے ہیں تجرد مثالی. جو معاد جسمانی ہے اس میں ڈائمنشنز ہیں لیکن مجرد ہے, یعنی اس میں کسی اور چیز میں تبدیل ہونے کی ایبیلٹی نہیں ہے, صلاحیت نہیں, لیکن اس کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ اسی کے اوپر باقی ہے. مطلب موت کے وقت جو آپ کی تھی آپ اسی کے اوپر باقی ہیں, اسی ڈائمنشنز کے اوپر باقی ہیں, صحیح ہے نا. مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ جانور کی شکل میں ہے, یعنی اس کا جو جسمانی تمثل ہے وہ کسی جانور, جیسے قرآن مجید کی آیت ہے نا اذا الوحوش حشرت, اس کی تفسیر میں بہت سارے علماء نے ذکر کیا کہ وحوش وحشی جانوروں کو تو حساب کتاب نہیں ہوگا, ان کو تو نہیں اٹھایا جائے گا. وحوش و حشرت کا کیا مطلب؟ یعنی یہ انسان جو اس دنیا میں حرکت جوہری کے نتیجے میں اتنی وحشی گری کی, اس نے اتنی درندگی کی کہ اس میں اور بھیڑیے میں اب کوئی فرق نہیں رہا. یہ بھیڑیے جس کو زندہ کیا جائے گا نہ وہ بھیڑیا جو نیچرلی بھیڑیا نہیں, وہ انسان جو اپنے اعمال کے نتیجے میں بھیڑیا بنا ہے. یہ انسان ہے جو بھیڑیا ہے. مثال دیں نا, یہ جو اسرائیلی ہیں یہ بھیڑیوں سے کم ہے, مگر یہ انسان ہے جو بھیڑیے بن گئے, جو وحشی درندہ بن گئے. ان کو قیامت میں اٹھایا جائے گا, اسی شکل میں تھوڑی اٹھایا جائے گا, یہ تو آپ کی فزیکل وہ تھی. آپ نے ان وحشی اعمال کے نتیجے میں اپنے نفس کی کیا حالت بنائی ہے؟ درندے والی حالت بنائی ہے. شہوانی انسان جو شہوت پرست انسان ہے اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. لہٰذا جو انسان واقعاً انسان ہے, یعنی اس نے اپنی انسانیت کو باقی رکھا ہے, وہ انسان کی شکل میں اٹھایا جائے گا. لہٰذا معاد جسمانی یعنی آپ کے ڈائمنشنز ہیں, لیکن ایبیلٹی مادہ, جس کو فلسفہ مادہ کہتے ہیں, ایبیلٹی ٹو ٹرانسفارم نہیں ہے. اسی کی طرف سورہ یاسین کی آیت میں اشارہ کروں گا اور باقی ہماری بحث یہاں پر جس حد تک بیان کرنا مقصود تھا وہ ختم ہو جائے گی. سورہ یاسین کے اندر خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اولیس الذی خلق, بالکل سورہ یاسین کی آخری آیات ہیں, اس کا نمبر میں نے نہیں لکھا. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم, یعنی خداوند متعال اس کی مثل کو خلق کرے گا, یعنی اس آگ کی مثل ہے, مثل ہے اس آگ سے بہت زیادہ قوی آگ ہے. اس کو یہ اس کی مثل ہے, یہ آگ اس کا ایک لوور فارم ہے,
یعنی وہ جیسے بعض حدیثوں میں ذکر بھی کیا گیا ہے، زبان جیسے عرض کیا تمثیلی ہے لیکن تمام حقیقت کو بیان کیا کیا آپ نے بھی کہا کہ جو مادی وہ ہے وہ سب سے لو لوور ہے، یعنی یہ بہتر ہے، یہ اس کی مثل ہے. ہمارا چونکہ سروکار اسی سے ہے نا، ہم اس کو مثل کہتے ہیں. اوکے صحیح ہے نا، وگرنہ بات اصولی طور پہ آپ کی صحیح ہے کہ وہ قوی ہے، یہ اسی کی نازل شدہ، اسی کا ایک سمجھیں لوور فارم ہے، ایک اس کی نازل شدہ فارم ہے، زیادہ شدید وہ زیادہ شدید ہے. لہٰذا جیسے احادیث کے اندر ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ دھویا گیا، اس کو 70 پردوں میں لپیٹا گیا، یہ دنیا کی آگ بن گئی. یعنی اس کو ضعیف کیا گیا اور ضعیف کیا، کرتے 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 اتنا ضعیف کیا کہ یہ دنیا کی آگ بنی ہے. اب آپ تصور کریں کہ وہ قیامت کی جہنم کی آگ کیا ہوگی. دودھ ہے، شہد ہے، نہریں، یہ سب کچھ، وہ سب کچھ کھولتا ہوا پانی، یعنی یہ سب کچھ جو ہے اسی کی نازل شدہ فارم ہے، تنزل یافتہ سٹیٹ ہے. وہ جو عالم مثال یا عالم برزخ ہے اسی کی سٹرونگر فارم ہے، کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری کہیں، صحیح ہے، اسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ویک ہے، یہ ویک فارم ہے، وہ اس کی زیادہ شدید فارم ہے. لہٰذا قیامت کی جو لذتیں ہیں اس کو بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، زیادہ وہ بھی بہت شدید لذتیں ہوں گی. وہاں کا عذاب بھی بہت شدید عذاب ہوگا، وہاں کی ہر چیز اس دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کو دین نے کہا ہے معاد جسمانی، جس کو جناب ملا صدرہ نے آ کر ثابت کی ہے کہ یہ جو معاد ہے یہ معاد جسمانی کا مطلب ہے. نہ جو متکلمین کہتے ہیں کہ اسی جسم کو دوبارہ جمع کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، وہ معاد جسمانی مراد نہیں ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہم نے معاد از نظر فلسفہ بیان کیا اور اسی کے ذیل میں آیتیں بھی ذکر کیں. یعنی آیتیں جو ذکر کیں وہ اسی مطالب فلسفی کی تائید میں، وگرنہ مطلب ہماری جو بحث تھی وہ ٹوٹل فلسفی بحث تھی. اور ساتھ یہ بتایا کہ دین جس معاد کی طرف لے کر جاتا ہے فلسفہ بھی ہمیں اسی معاد کی طرف لے کر کے جاتا ہے، برخلاف متکلمین کہ جو دینی مطالب کی ظاہری سطح کے اوپر رک گئے. یہاں پہ ہماری جو بحث ہے وہ ختم ہوتی ہے. اگر سوالات وغیرہ کسی کے ہیں تو اس سے انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے. درود برائے خوشنود محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.